جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، پہلے دن سے آدم علیہ السلام کو اور ان کی ذریت کو بتا دیا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں سیدھے راستے پہ چلنے سے روکے گا۔ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اسے دشمن ٹھہرا لو، سمجھ لو کہ یہ دشمن ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ شیطان کس کس طریقے سے تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ شیطان کی گمراہی کے بہت سے طریقے ہیں، جن میں سب سے زیادہ مؤثر طریقہ شیطان کا یہ ہے کہ برائی کو آپ کی نظر میں مزین کر دیا جائے، آپ برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، بلکہ قرآن کے الفاظ دیکھیے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر دیا۔ زینت کسے کہتے ہیں؟ خوبصورتی کو۔ دیکھو، کوئی عورت خوبصورت ہے، ضروری نہیں کہ وہ مزین بھی ہو، زینت اختیار کی بھی ہو۔ ایک عورت بدصورت ہے، زینت اختیار کر کے خوبصورت لگ سکتی ہے، تبھی تو دلہنیں بیوٹی پارلر میں جاتی ہیں نا، کہ جیسی اوریجنل میں ہے ویسی لگیں نہیں۔ اور دولہا بھی آج کل بیوٹی پارلر میں جا رہے ہیں تاکہ ہم جیسے ہیں ویسے لگے نہیں، جتنے ہیں اس سے تھوڑے سے اچھے لگیں، لگتے پھر بھی نہیں ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ دولہا کبھی بیوٹی پارلر جا کے اچھا نہیں لگتا، شیمپو سے نہا لے، ڈیٹول سے نہا لے، اس سے زیادہ دولہا پہ جچتی نہیں ہے، مردانگی کے خلاف ہے۔ آدمی، ابھی میں ٹاپک چینج چھجا والا لے کے چلا ہوں، یہ دولہا مرد ہونا چاہیے، بہت زیادہ وہ شیروانی پہن لی، کڑائی والا کرتا پہن لیا، اس سے زیادہ بیوٹی کو فوکس کرنے کی کوشش مت کرو۔ اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، زیورات کے ذریعے بیوٹی یا میک اپ کے ذریعے بیوٹی، یہ عورت پہ یہ چیزیں جچتی ہیں، یہ مردوں کے کام نہیں ہے، مردوں پہ نہیں جچتی یہ چیزیں۔ آدمی بنو آدمی۔ اعز مقام فی الدنا سرج سابحین وخیر جلیس فی الزمان کتاب۔ متنبی نے کہا تھا، مرد کے لیے سب سے بہترین جو جگہ ہے وہ تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے۔ یہاں مرد اچھا لگتا ہے، بیوٹی پارلر میں بیٹھا ہوا اور کیا ہے، تھریڈنگ، وہ لفظ ہی یاد نہیں ہوتا کبھی، فیشل کراتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ جن عورتوں کو اچھا لگ رہا ہے وہ عورتوں کی نیچر خراب ہو گئی ہے۔ بولو جتنے میرے منہ پہ پھوڑے پھنسی ہیں اسی کے ساتھ میں شادی کروں گا، ایک بھی پھوڑا غائب نہیں ہوگا۔ پھوڑے پھنسی ہیں تو اس کا تو کر لو، یعنی بہت پھیل رہی ہے یہ چیز ہماری سوسائٹی میں۔ آدمیوں والے کام کرو بھائی۔ اعز مقام فی الدنا سرج سابحین، تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت، متنبی شاعر کہتا ہے یہ مرد کے لیے سب سے بہترین مقام ہے۔ وخیر جلیس فی الزمان کتاب، بہترین ہم نشین گرل فرینڈ نہیں ہے، کتاب ہے۔ کتابوں سے آپ کی دوستی ہو جائے اچھے لگو گے۔ کبھی وہاں پکڑا جا رہا ہے قائد اعظم کے مزار پہ، کبھی کسی پارک میں پکڑا جا رہا ہے، کبھی کسی لڑکی کی باہوں میں گھسا ہوا ہے، کبھی کسی اور کی باہوں میں گھسا ہوا ہے۔ یہ ٹھرکی مرد نہ سوسائٹی کو اچھے لگتے ہیں، نہ ان لوگوں کو اچھے لگتے ہیں جو نیچر پر ہیں۔ جو مرد کا بچہ ہوگا نا اس کو زنانے میں گھسنے میں شرم آئے گی، بےغیرتی محسوس ہوگی۔ عورتوں میں بیٹھا ہوا مرد اچھا بولو نہیں لگتا، اس کو خود شرم۔
بھیج دیا یار, آدمیوں میں بٹھاؤ مجھے. آج شادیوں میں زنانے میں گھس رہے ہوتے ہیں. اب تو زنانے الگ رہے نہیں ہیں شادیوں میں, وہی عورتیں بھی گھوم رہی ہیں, وہی مرد بھی گھوم رہے ہیں. مرد کو تو برا لگتا ہے کہ یار میرا یہاں کیا کام ہے یار. بچپن میں ہم یہ لفظ بہت سنتے تھے, لڑکیوں میں لڑکا. آپ تو بھول ہی گئے, دیکھو جملہ بھی مکمل نہیں کر رہے. یہ لفظ بہت ہماری زبان پر ہمارے بڑوں نے سکھایا تھا, لڑکیوں میں لڑکا گوں کھاتا. جب کوئی لڑکا لڑکیوں میں بیٹھا ہوتا تھا نا, شادی بیاہ میں کہیں لڑکیوں کے ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا, تو اس کو ہم چھیڑتے تھے, لڑکیوں میں لڑکا گوں کھا, یعنی گوں کھانے گیا ہے وہاں پہ, تو گوبر کھانے گیا ہے وہاں پہ, تیرا کیا کام ہے وہاں پہ. یہ تمام چیزیں انسان کی مردانگی کو متاثر کرتی ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ہمارے ایک استاذ کے لیے ایک رشتہ آیا, لڑکی کماتی تھی اور وہ زیادہ پیسے والے نہیں تھے, تو انہوں نے انکار کر دیا. کسی نے پوچھا کہ جی آپ کے پاس تو ویسے ہی آمدن نہیں ہے, کمانے والی لڑکی مل رہی ہے, کر لیں شادی. انہوں نے کہا ہم بے غیرت نہیں ہیں. یہ ان کے الفاظ ہیں, صحیح کا غلط کا یہ تو آپ بیٹھ کے تجزیہ کریں. انہوں نے کہا ہمارے خاندان میں رواج نہیں ہے عورت کی کمائی کھانے کا. معذرت چاہتا ہوں, اس طرح کی باتیں آپ سے شروع کر دی ربیع الاول میں, بہت معذرت چاہتا ہوں. میں سیرت کی طرف آ رہا ہوں دوبارہ. تو یہ سیرت ہی ہے بھائی, یہ کیا ہے؟ یہ سیرت ہی بیان کر رہا ہوں. حلوہ بھی ربیع الاول پہ اپنے پیسوں سے نہیں پکا رہے, وہ بھی سسرال سے لے کے پکا رہے. تو وہ استاذ ہیں ماشاء اللہ, اللہ ان کو بڑی غیرت تھی. انہوں نے کہا بھائی ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے, تو ہم اس سے کریں گے جس کو ہم کھلائیں, اس سے ہم نہیں کھائے گا. ان کا اسٹائل بھی پھر ایسا ہی, انہوں نے کہا ہم نہیں کھائے گا, ہم غیرت پہ سمجھوتا بولو. انہوں نے کہا نہیں کرے گا, جاؤ. انکار کر دیا انہوں نے. اب وہ اس کو جاب چھڑوا نہیں سکتے تھے کیونکہ اس غربت میں وہ گزارا نہیں کرتی. تو انہوں نے کہا اس کو بولا پھر کسی مالدار سے کرے. تو ہم جو ان کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم اگر روکھی سوکھی کھائیں گے تو اس کو بھی ہمارے ساتھ روکھی سوکھی کھانی پڑے گی, خرچہ ہمارا ہو. خیر یہ غیرت ویرت کے کچھ چیزیں, آگے چلتے ہیں. تو میں بس یہ بات کو عرض کر لوں کہ بیوٹی پارلر کس پہ جچتا ہے؟ لڑکیوں پہ جچتا ہے, مردوں پہ نہیں جچتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شادی والے دن سول ڈریس میں چلے جاؤ, نہاؤ دھو اچھی طرح تیار ہو جاؤ اور بس اتنا کافی ہے. صابن سے نہاؤ, نہیں تو ڈیٹول سے نہا لو. پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کچھ جراثیم باقی رہ جائیں گے یا اچھے نہیں لگو گے تو تیزاب سے نہا لو, صحیح بالکل نیٹ کلین ہو جاؤ گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں بھیجے, ان کا بنیادی کام کیا تھا؟ لوگوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کے اللہ کی عبادت کی طرف لانا. یہی ہے نا پیغمبروں کا کام. شیطان نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے شیطان پہلے دن سے پیچھے پڑا ہوا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان یہاں اعمال سے برے اعمال مراد ہیں. شیطان کیا کرے گا؟ ان برے اعمال کو, کچھ لوگوں کو تو برائی کی عادت پڑ جاتی ہے, کچھ کو کیا ہوتا ہے, شیطان کیا کرتا ہے برائی پہ لیبل اچھائی کا لگا دے گا, تو اس برائی کو لوگ اچھا سمجھ کے کرنا شروع کر دیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلی برائی وہ برائی جس کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا. برائی تو اس سے بھی پہلے ہوئی ہے لیکن اس کے لیے جدید پیغمبر نہیں آئے. سب سے پہلا جرم دنیا میں قتل ہوا ہے. قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا. وہاں بھی شیطان نے برے عمل کو مزین کر دیا تھا. طوعت لہ نفسہ, سب سے پہلی برائی قتل, اور اس کی بیس تھی حسد. اس کی بیس کیا تھی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو سب سے پہلا جرم ہوا ہے وہ جیلیسی کی بیس پہ ہوا ہے. وہ کس بیس پہ ہوا ہے؟ حسد کی بیس پہ. آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے حابیل نے بھی قربانی پیش کی اللہ کے ہاں. قابیل نے بھی قربانی پیش کی. کس کی قربانی قبول ہوئی؟ حابیل کی. قابیل جیلیسی کا شکار ہو گیا.
کہ اس کا مقام اونچا ہو گیا، میرا مقام نیچا ہو گیا۔ اس کا حل یہ تھا کہ قابیل توبہ کرتا، اے اللہ مجھ سے کون سا ایسا جرم ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہو رہی ہے، میری قربانی قبول نہیں ہو رہی، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ آدم علیہ السلام کی خطا کو معاف کر دیا نا اللہ نے، تو آدم کے بیٹے کی خطا کو بھی معاف کر دیتا۔ بجائے معافی مانگنے کے جیلسی کا شکار ہو گیا کہ اس کی عزت زیادہ ہوگی اب سوسائٹی میں، میری عزت کم ہوگی۔ چھوٹی سی سوسائٹی تھی اس وقت۔ آج جتنے بھی باطل فرقے ہیں نا جو غلط بات پہ ڈٹ جاتے ہیں، ان تمام کے پیچھے یہ حسد کا جذبہ ہے اور ذاتی بغض کا جذبہ ہے۔ میرا ایک کلپ بہت وائرل ہو رہا ہے ربیع الاول کے حوالے سے کہ نبی نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے، ایسا ہی ہے نا، اور بتایا میری ولادت کا دن ہے۔ روزہ اور تہوار یہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد سے آپ دیکھیں کتنا لوگوں نے مخالفت شروع کر دی ہے۔ قرآن مجید میں پچھلی امتوں میں جو برائی آئی اس کا ایک بڑا سبب اللہ فرماتے ہیں ان کے جو آپس کے اختلافات تھے وہ ذاتی بغض کی بنیاد پہ تھے، وہ دلائل کی بنیاد پہ نہیں تھے۔ دیکھو صحابہ کرام میں جو اختلاف ہوا ہے وہ ذاتی بغض کی بیس پہ نہیں ہوا ہے، دلائل دونوں طرف تھے۔ ایک کی نظر میں اس دلیل کو زیادہ اہمیت تھی، دوسرے کی نظر میں اس دلیل کو زیادہ اہمیت تھی، لیکن آج جو اختلافات ہو رہے ہیں وہ دلیل کی بیس پہ نہیں ہو رہے، وہ ذاتی بغض کی بیس پہ ہو رہے ہیں، چاہے وہ سیاسی اختلافات ہوں چاہے وہ مذہبی اختلافات ہوں۔ کسی سیاسی لیڈر کی عقیدت کو دماغ میں بٹھا دیتے ہیں، پھر اس کے خلاف ایک لفظ سننا پسند نہیں کرتے، جیسے اس کے نام کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اور کسی سیاسی لیڈر کی نفرت کو دماغ میں بٹھا لیتے ہیں، پھر اس کے حق میں ایک لفظ سننا پسند نہیں کرتے، اس کو شیطان کی طرح مردود سمجھ لیا گیا ہوتا ہے۔ پوری قوم اس بیماری میں مبتلا ہے۔ یہی مذہب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ نے ایک کانسیپٹ بنا لیا مذہب کا کہ مذہب میں یہ چیز ہے، دلائل کہ آپ امار لگا دیں کہ یہ نہیں ہے، سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ اب ربیع الاول میں جو یہ جو جلسے جلوس اور اس طرح کی چیزوں کے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ کس قسم کے دلائل ہیں؟ کوئی ایک صحابہ کا کوئی عمل، کوئی تابعین کا عمل، کوئی اسلاف کا عمل، کوئی ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے؟ کہیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ فلانا مناتا تھا، فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے۔ بھائی دین سب سے پہلے کہاں سے چلا ہے؟ قرآن، سنت، صحابہ، یہ ہے نا دین تو۔ اور ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، میری حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کی زیارت کے لیے گیا، انہوں نے بڑی زبردست نصیحت کی، وہی بات کی جو ہم کہتے رہتے ہیں، اس سے بڑی تائید ہوئی کہ آپ ان فرقوں کو ختم نہیں کر سکتے، آپ کا کام ہے پازیٹیو وے میں، مثبت انداز میں اپنے دلائل لوگوں کے سامنے رکھ دینا۔ جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی آ جائے گا، جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوگی، جو سیدھا راستہ نہیں چاہے گا، اس کو آپ زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ چلتے رہیں گے اسی طریقے سے۔ اس جملے سے بڑی تسلی ہوئی۔ اسلام سے زیادہ حقانیت کس کی ہو سکتی؟ دنیا میں لوگ بتوں کی عبادت کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ کیا دلائل کی دنیا میں ان کا پلڑا بھاری ہے؟ کون دنیا میں ایسا شخص ہوگا جس میں اتنی سینس بھی نہیں ہوگی کہ جس پتھر کو میں اپنے ہاتھ سے تراشتا ہوں، میں نے خود بنایا، میں نے مارکیٹ سے خریدا، 2 خریدنے پر تیسرا فری ملا مجھے، ہول سیل کے ریٹ الگ ہوتے ہیں، وہ میری بگڑی بنائے گا، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے اس پر رد کرنے کے لیے؟ لیکن کیا بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے سائنٹسٹ، انجینئرز کیا بتوں کی عبادت نہیں کر رہے؟ بولو نا کیا ہو گیا میرے بھائی؟ تو اگر آپ ان کی ٹینشن لیتے رہو گے ساری زندگی، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس سے بت پرستی ختم نہیں ہوگی، آپ ڈپریشن اور ٹینشن سے مر جاؤ گے۔
تو اس کا حل کیا ہے؟ وہی حل ہے جو قرآن نے بیان کیا کہ آپ اپنی بات لوگوں تک پہنچا دیں. جو بھی بتوں کی عبادت کرتا ہے اس کو کہہ دیں, جیسے قرآن نے کہا الہم ارجل یمشون بہا, بتاؤ کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا, بتاؤ کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا, بتاؤ کیا ان بتوں کے یہ ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا, بتاؤ کیا ان کے کان ہیں جس سے یہ سنتے ہیں؟ اس سے اچھے تو تمہارے کان ہیں, تم سنتے ہو. اس سے اچھی تو تمہاری آنکھیں ہیں, تم دیکھتے ہو. یہ تو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں, تو کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ 2 اور 2 4 کی طرح قرآن بات کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ کیا ہندو یہ آیتیں نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کیا ان کو یہ معلوم نہیں ہے؟ بول لو بھائی. اس کے بعد بھی آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ ویڈیو بھری ہوئی ہیں, ڈاکٹر بھی جاتے ہیں مندروں میں, بتوں کے سامنے جھکتے ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی ہمارا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے, منوانا ہمارے ذمے نہیں ہے. تو غیر مسلموں کی گمراہی میں بھی ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے. مسلمانوں میں جہاں گمراہی پھیلے گی تو ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے, منوانا ہمارا کام نہیں ہے. ہم پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ ربیع الاول میں جو کچھ آج کل ہو رہا ہے یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی خواہشات ہیں جن کو آپ مذہب کا لیبل لگا کے پورا کر رہے ہو. دین اپنی خواہشات کا نام نہیں ہے. پورا صحیح کوئی نہیں ہوتا. جب ہم بتاتے ہیں نا کہ محرم میں ایسے گزارو جیسے پیغمبر نے گزارا, ایسے گزارو جیسے صحابہ نے گزارا, تو کیسے گزارا بھائی؟ صرف 10 محرم کا روزہ, 9 10 یا 10 11 بس, اور روزوں کی کثرت محرم میں کریں آپ, جتنے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ محرم میں کوئی اضافی عمل اسلام میں ثابت نہیں ہے. ربیع الاول میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اضافی روزوں کی فضیلت ہو یا عمرے کی فضیلت ہو. آج کل ربیع الاول میں عمرے بہت ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی اس مہینے میں عمرہ کیونکہ نبی پیدا ہوئے تھے. تو آپ پیغمبر سے آگے نکل رہے ہو بھائی. ہمارے نبی کو نہیں معلوم تھا کہ میں اس مہینے میں پیدا ہوا ہوں تو میں اس مہینے کی فضیلت بیان کر کے چلا جاؤں. صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے پیغمبر اس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم اس مہینے میں عمرہ کر کے اس کی فضیلت کو بڑھا دیں. کہیں کوئی ایک حدیث دکھاؤ جس میں کسی صحابی نے ربیع الاول میں عمرے کی الگ سے فضیلت بیان کی ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں بات؟ کوئی ایک روایت دکھا دو بھائی. رمضان میں عمرے کی فضیلت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ ایسے ہے جیسے حج. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مکمل حج جیسا, حج تو حج ہی ہے, یہ تو تشبیہات ہوتی ہیں اس کی ویلیو کو بڑھانے کے لیے. تو رمضان میں آپ عمرہ کرتے ہیں کیونکہ رمضان میں ویسے بھی ہر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے. یہ فضیلت ہمیں ربیع الاول کے بارے میں نہیں ملتی. تو کیوں اللہ اس کے رسول کی طرف نہیں آ جاتے؟ کیوں اس اسلام کو فالو نہیں کرتے جو 1400 سال پہلے آیا تھا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا شیطان نے کیا کیا, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان برے اعمال کو کیا کرے گا؟ مزین. دنیا میں وہ برائی سب سے پہلے جو آئی ہے جس کے لیے اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے وہ عقیدت میں غلو کی وجہ سے آئی ہے. نوح علیہ الصلاۃ والسلام جب آئے نا توحید کی دعوت کے لیے, تو آپ کو پتہ ہے نوح علیہ السلام کی قوم میں کون سا شرک تھا؟ نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے اس قوم میں 5 بڑے بزرگ گزرے تھے, اللہ والے گزرے تھے, جو لوگوں کو اللہ اللہ سکھایا کرتے تھے, لوگوں کو توحید کی دعوت دیا کرتے تھے, اللہ کے عبادت گزار تھے. ود, سواع, یغوث, یعوق, نصر, یہ 5 نام تھے ان کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ 5 نام تھے. جب ان بزرگوں کا انتقال ہوا
لوگوں کو افسوس ہوا کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ ایک ایک کر کے چلے گئے. اس زمانے میں بم دھماکے نہیں ہوتے تھے, ورنہ ایک ہی ساتھ چلے جاتے وہ. آج کل تو بہت سارے بزرگ ایک ہی ساتھ ہول سیل کا حساب چل رہا ہے. اللہ بچائے ہم سب کو ان دھماکوں سے, ملک کے حالات کو اللہ صحیح کرے, درست کرے. تو ایک ایک کر کے اپنی طبعی موت وہ مرتے چلے گئے. لوگ ان کی عقیدت محبت میں روئے, ثواب سمجھ کے روئے. پھر لوگوں نے کہا ان کی یادگاریں رکھیں, ہم کوئی یادگار ہونی چاہیے. بزرگوں سے عقیدت ثواب ہے نا, بزرگوں سے محبت کی حد تک ثواب ہے. اس سے آگے بڑھنے کی آپ کو اجازت بولو نہیں. حدود لمٹ کراس نہ کریں, آپ محبت کریں. انہوں نے کیا کیا, محبت میں غلو کرنا شروع کر دیا. ان کی قبریں بنائی گئیں, پھر ان کے مجسمے بنائے گئے. آج بھی لوگ اپنے باپ دادا کی یاد میں دکانوں پہ تصویریں لگاتے ہیں, اپنے باپ دادا کی, پیروں کی تصویریں لگاتے ہیں. صحابہ کرام نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کے باوجود بھی آپ کی تصویر نہیں بنائی. کیوں؟ پابندی کس نے لگائی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ فرضی تصویر بھی؟ حالانکہ تصویر سازی کا فن اس زمانے میں عروج پر تھا. جو لوگ پتھروں کو تراش کے انسان کی شکل بنا سکتے ہوں, وہ پینٹنگ کے ذریعے نہیں بنا سکتے تھے کیا؟ آپ کو قدیم مسلم اسکالرز میں محمد بن قاسم کی تصویریں ملیں گی. محمد بن قاسم 1300 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا, 1300 سال پرانی. کیوں ملیں گی؟ مسلمانوں نے نہیں بنائی. جب محمد بن قاسم نے ہندوستان پہ حملہ کیا, سندھ پہ حملہ کیا, سندھ کو فتح کیا اور ایسا عدل و انصاف سے سندھ کو بھر دیا, تو ہندو عقیدت میں محمد بن قاسم کی تصویریں بنایا کرتے تھے, جو تصویریں آج تک چلی آ رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مسلمانوں نے یہ تصویریں بنانے والا کام بولو نہیں کیا, کیونکہ یہ شرک کی پہلی جڑ ہے, بنیاد ہے یہاں سے. تو انہوں نے کیا کیا, 5 بڑے بڑے جو بزرگ تھے نا ان بزرگوں کے پتلے بنا ڈالے عقیدت محبت میں, تاکہ ان کی یاد رہے. تھوڑے دنوں میں شیطان نے آ کے پہلے تو یہ کام کروایا. وہ چور اور ڈاکوؤں کی شبیہیں نہیں بنا رہے تھے, اہل اللہ کی شبیہیں بنا رہے تھے, نیک بزرگوں کی شبیہیں بنا رہے تھے. شیطان برائی کو مزین کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ برائی پہ میک اپ کر کے لا رہا ہے نا. جیسے گوبر رکھا ہوا ہو, اس پہ چمک پٹی لگاؤ آپ, اور خوشبو کا اسپرے کر کے کسی کے سامنے رکھ دو اور وہ کھا جائے, یہ کہہ کے کھا جائے کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے. او بھائی لگ رہا ہے نہیں اچھا. ہر اچھی لگنے والی چیز اچھی نہیں ہوتی. بعض دفعہ پیکنگ ایسی ہوتی ہے کہ اس پیکنگ کی وجہ سے اندر میٹیریل کو دیکھا ہی نہیں جاتا, لوگ پیکنگ پہ مرتے ہیں. اور ہماری پاکستانی قوم تو پیکنگ ہی کو پہ سب دل دے بیٹھتی ہے. برقعے دیکھ کے تو لوگ عاشق ہو رہے ہیں. اتنی پیکنگ. میرا شہد کا بہت عرصے بزنس رہا ہے نا, اب تو ختم کر دیا, اب میں ڈیٹیل بتا رہا ہوں آپ. خالص شہد کبھی بھی کوئی نہیں خریدتا پاکستان میں, یہ آپ کو بتا دوں. ہم نے بھی بزنس کی ہے نا. خالص چیز پاکستان میں کبھی بھی کوئی آپ سے نہیں خریدے گا. میں خالص شہد لیتا تھا, خالص شہد تھا, وہ جم جاتا تھا خود ہی رکھے. اس کے خالص ہونے کی کچھ شہد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فریج میں رکھے بغیر بھی جمتے ہیں, لوگ نہیں خریدتے تھے, نقلی ہے. اور جو لوگ کیا کرتے تھے, ان کو پانی میں کین رکھ کے, پلاسٹک کا کین رکھ کے اچھی طرح سے بوائل کر کے اس کا بیڑا غرق کرتے ہیں نا, اس کے بعد وہ جمتا نہیں ہے, لیکن اس کے منرل ضائع ہو جاتے ہیں. وہ دنا دن مارکیٹ میں بکتا ہے, کیونکہ لوگوں کے دماغ میں کسی نے کھوپڑی میں ڈال دیا کہ شہد جمتا نہیں ہے. اتنی تحقیق کی فرصت نہیں ملتی کہ جا کے یہ تحقیق کر لو کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. بھائی خالص شہد تو بعض دفعہ چھتے سے جمع ہوا اترتا ہے. تحقیق کا میں معیار بتا رہا ہوں. آپ کسی بزرگ نے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے ان کے کہ خالص شہد جمتا نہیں ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو شہد آتے ہیں نا کمپنیوں کے, وہ کیا کرتے ہیں, اس کو اچھی طرح بوائل کرتے ہیں. اب شہد بوائل اچھی طرح ابالنے کے بعد شہد کا بیڑا ہو گیا غرق, وہ اب جمتا نہیں ہے. پھر وہ چھان کے بیچتے ہیں, دے دنا دن لوگ خریدتے ہیں, کہتے ہیں 6 مہینے سے رکھا ہوا ہے, جمع نہیں. اس کا مطلب یہ کیا ہے,
خالص. پلوسا شہد جو ہے نا، پلوسا جس کا بہت بزنس ہوتا ہے، یہ رکھے رکھے جم جاتا ہے، گرمیوں میں بھی جم جاتا ہے. اگر جم رہا ہے اس کا مطلب 100% خالص ہے. لیکن آج کل نہیں جم رہا کیونکہ خالص نہیں ہے. اور جس کا جم رہا ہے لوگ خرید نہیں رہے، جس کا نہیں جم رہا لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بولو، خرید رہے ہیں. میں نے کئی تاجروں سے بولا تم لوگوں کو دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ قوم اس قابل ہے کہ اس کو دبا کے دھوکہ دیا جائے، کیونکہ خالص چیز یہ خریدتی نہیں ہے. بات چل پڑی. ایک اور بات کر کے پھر اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ایک اور چیز شہد میں، میرا 23 سال کا شہد کا بزنس رہا ہے. 23 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا. میں فارموں میں بھی گیا ہوں، جو شہد کے جو ماہرین ہوتے ہیں نا، جو باہر یونیورسٹی میں پڑھ کر آئے ہیں، ان سے بھی انٹرویوز لیے میں نے. شہد میں ایک اور بات ہے، جو دیسی خالص شہد ہوگا نا، اس کا ہر دفعہ رنگ بھی چینج ہوگا، تھوڑا سا ٹیسٹ بھی چینج ہوگا، اور کبھی پتلا ہوگا کبھی تھوڑا گاڑھا ہوگا، کیونکہ مکھی آپ کے مشورے سے شہد نہیں نکالتی ہے. اس پہ گرمی، سردی، خزاں، بہار، کس قسم کے پھولوں کا رس وہ چوس رہی ہے، کون سی خوراکیں اس کو مل رہی ہیں، ہر دفعہ اس کا فرق ہوگا. اب جو گڑبڑ ہوتی ہے تاجروں کی طرف سے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس ٹیسٹ کو مینٹین رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض دفعہ شہد اتنا پتلا نکلتا ہے کہ آپ کو لگے گا کہ جیسے پانی تھوڑا سا گاڑھا ہو گیا ہے، بس وہ خالص ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کو خالص نہیں سمجھتے. تو کمپنیاں کیا کرتی ہیں، مشینیں لگا لگا کے نا ان کا پانی نکالتی ہیں، اس کے جو ایک خاص اس کا ٹیسٹ بھی پورے سال ایک جیسا ٹیسٹ رہے گا اس کا، یعنی پورے سال ٹیسٹ کیسا رہے گا؟ چینج ہی نہیں ہوگا. بھائی مکھی کو کہاں سے اتنی سمجھ آ گئی کہ اس ٹیسٹ کا پیدا کرنا ہے میں نے؟ تو وہ عجیب عجیب چیزیں، گلوکوز والے شہد پی رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں خالص. شہد کا ذائقے سے کبھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ خالص شہد ہے. بعض دفعہ اصلی شہد کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا، ہیک ہوتی ہے اس میں، ایک اسمیل ہوتی ہے. اور 2 نمبر شہد ایسا کہ انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ آپ، لوگ کہتے ہیں یہ ہے خالص. تو پاکستان میں ایمانداری کے ساتھ بزنس جو کر رہا ہے نا، اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ پیسہ تو ملے گا نہیں، تعریف بھی نہیں ہوگی، لوگ اس کو 2 نمبر سمجھیں گے. تو اس سے بہتر ہے لعنت بھیجو. کیا خیال ہے؟ پاکستان میں آپ اگر 1 نمبری کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں تو پیسہ تو ملے گا بھی نہیں، لیکن انسان کہتے ہیں چلو عزت تو ہوگی نا، لوگ بولیں گے 1 نمبر ہے، وہ بھی نہیں ہوگی، لوگ بولیں گے 2 نمبر چیز بیچ رہا ہے. سمجھ رہے؟ اور جو 2 نمبر چیز بیچ رہا ہے، لوگ پیسہ بھی ملے گا اور عزت بھی ملے گی. اس کے اور بہت ساری میرے پاس مثالیں، لیکن یہ آج کا ٹاپک پھر رہ جائے گا ہمارا، جو میں ٹاپک لے کے چل رہا ہوں. یہ کبھی آپ چھاؤں میں الگ سے ملیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کاروباری دنیا میں کیا کیا ٹوپیاں کرائی جا رہی ہیں. اور وہ تاجر مجبور ہے، کہہ رہے یہ خود کہتے ہیں ہمیں ٹوپی پہناؤ گے تو ہم خریدیں گے، ہمیں خالص چیز دو گے تو ہم نہیں خریدیں گے. کیونکہ ان کے دماغ میں گھسا دیا کسی نے کہ شہد جمتا نہیں ہے، کتا نہیں چاٹتا شہد کو، پتہ نہیں کیا کیا خالص شہد کی یوٹیوب پہ علامتیں پڑی ہوئی ہیں، وہ نہیں بنے گی، یوں دھار نہیں ٹوٹے گی. فضول قسم کی باتیں، دھار نہیں ٹوٹے گی اس کی. جو چیز گاڑھی ہوتی ہے اس کی دھار نہیں ٹوٹتی، جو پتلا شہد ہوگا اس کی دھار ٹوٹے گی. یہ گوروں میں نہیں ہے، یہ فضول چیزیں ہیں. وہاں تو لوگ جمے ہوئے شہد دکان سے خرید رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس تھوڑا شعور ہے، وہ ڈاکٹروں سے پوچھ لیتے ہیں، شہد کے ماہرین سے پوچھ لیتے ہیں. ہمارے یہاں ماہرین ہی نہیں ہے، جو یوٹیوب پہ جو منجن بیچنا چاہے بیچتا ہے. کوئی نہیں لا رہا ہے، کوئی وہ لا رہا ہے، ایسے ایسے پھینکوں. میں نام لے لے کے بتا سکتا ہوں کون کون بڑی بڑی پھینک رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہو آپ کو کیا پتا. بھائی جو ایکسپرٹ ہے نا، ماہرین ہیں، ان سے میں رابطہ کر کے پوچھتا ہوں، وہ بتاتے ہیں یہ کیا کیا فالٹ کر رہا ہے. خیر، تو نہ مذہب کے معاملے میں ہماری کوئی تحقیق ہوتی ہے بھائی، اور نہ دنیاوی چیزوں میں ہماری کوئی تحقیق ہوتی ہے. دیسی گھی خوشبو دیکھ کے، دیسی، ابے اس میں بھی کیا کیا کیمیکل ڈالے جا رہے ہیں، ایسی خوشبوئیں بھڑکتی ہیں نا دیسی گھی میں. آپ کو جو اصلی گھی ہے وہ اصلی نہیں لگے گا، جو نقلی ہے وہ کیا لگے گا. پیکنگ پہ مرتے ہیں. میں اصل بات یہ کر رہا تھا، بس یہ دیکھتے ہیں یہ والا زیتون کی پیکنگ کتنی خوبصورت ہے، یہ شاپر میں ہے ٹھیک ہے نا، تو یہ اچھا ہے، وہ والا کیا ہے، وہ 2 نمبر ہے. میں ایک دفعہ زیتون خریدنے گیا تھا، زیتون کا بھی میں نے بزنس کیا ہے. تو وہ دکاندار جڑیے بازار میں ہے نا، اس نے کہا کہ یہ دیکھ رہے نا، یہ جو بڑی بوتل ایسی جیسے کوئی بوتل پہ ہی بلٹو ہو جائے آدمی، یہ سستا والا زیتون ہے لیکن یہ مہنگا ہے ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی بوتل کیا ہے، ایسی انگلش اسٹائل کی بوتل ہے کہ بل کھاتی ہوئی کمر اس بوتل کی.
बोतल की कमर क्या है? बल खाती हुई। बोतल पे लोग लट्टू हो रहे हैं, और जो ओरिजिनल था वो सादा केन में पड़ा हुआ था, वो सस्ता था। उन्होंने कहा लोग अब पैकिंग पे लोग मर रहे हैं तो इसको अच्छा समझते हैं, बताओ ना तो भी नहीं लोग समझ रहे होते, कहते हैं ये ठीक है। तो जो काम हम कर रहे हैं ना, ताजिर लोग अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि पैकिंग पे जोर दे रहे हैं, तो शैतान भी क्या करता है? पैकिंग अच्छी बना के बुराई को बड़ी खूबसूरत पैकिंग में पेश करता है। शैतान ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर जो बुराई आई, शिर्क, उसकी पैकिंग को बड़ा अच्छा कर दिया। शैतान ने कहा ये बुजुर्ग लोग हैं, देखो अल्लाह वालों से मोहब्बत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सबने बोला बिल्कुल शैतान भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, दिल की आवाज़ थी ना, बिल्कुल सही, मोहब्बत करनी चाहिए। उसने कहा तुमने इन बुजुर्गों की मोहब्बत में तुम्हें पुतले बनाने चाहिए। भाई क्या कह रहे हो यार, पुतले क्यों बनाए? देखो इनकी याद रहेगी, तो बुजुर्गों की याद, बुजुर्गों को याद रखना बुरा काम है अच्छा काम है? सब लोगों ने कहा शैतान भाई बहुत अच्छा काम है, बुजुर्गों को याद रखना क्या है भाई? अच्छा काम दुआओं में याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं है, बस दुआएं करो उनके लिए। लेकिन शैतान की पैकिंग देखो, फिनिशिंग पे जोर लगा रहा है शैतान सारा। फिर शैतान ने बोला कि भाई देखो, कुछ दिन तो शैतान ने कहा फिलहाल ज्यादा नहीं इनको समझाओ, वरना ऐसा ना हो कि ये चमाट लगा दे मुझे कि यार तू ज्यादा एकदम से शिर्क थोड़ी आता है। तो शैतान ने कहा फिलहाल इतना काफी है, अभी तुमने 5 पुतले बना लिए, इनको बुजुर्गों की याद रहेगी, तुम्हें रोते धोते रहोगे बुजुर्गों को याद करके। शैतान ने बोला अगला काम अगली नस्ल में करूंगा। अब वो मर गए तो बच्चे पैदा हुए उनके, फिर शैतान उनके पास आया, देखो ये बुजुर्ग जबरदस्त अल्लाह वाले लोग थे, तो अल्लाह ने इनको कुछ तो बदला दिया होगा ना, जो अल्लाह का होता है। जब तुम्हारा कोई होता है तो तुम उसको अच्छा बदला देते हो कि नहीं देते? लोगों ने कहा शैतान भाई बिल्कुल देते हैं। शैतान ने बोला बताओ कोई बादशाह सलामत की बहुत खिदमत करे तो बादशाह उसको विजारतें देता है कि नहीं देता? विजारत देता है ना बादशाह ये थोड़ी होता है कि 2 समोसे उसको खिला दे, 5 रुपए पकड़ा दे। ये बादशाहों के काम नहीं, बादशाह पूरी विजारतें बांटते हैं कि चल भाई तुझे मैंने पानी का वजीर बना दिया, तुझे मैंने बिजली का वजीर बना दिया, तुझे मैंने तालीम का वजीर बना दिया, तुझे मैंने हज का वजीर बना दिया, नोट छाप अब तू दबा के। तो विजारतें बांटता है ना। फिर जब किसी को कोई काम पड़ता है बादशाह के पास जाता है या उस महकमे के वजीर के पास जाता है? बोलो ना भाई, वजीर के पास। तो शैतान ने अगली नस्ल में ये समझाया कि देखो ये बड़े बड़े बुजुर्ग थे, अल्लाह के बड़े बड़े नेक बंदे थे, ये तुम्हारे बड़े बड़े बुजुर्ग थे, तो अल्लाह ने खुश होके कुछ काम तो इनको इख्तियारात दिए होंगे ना। अल्लाह भी तो बादशाह है, वो औलाद भी दे सकता है, वो रिज़्क़ भी दे सकता है। तो देखो एक विजारत अल्लाह ने इसको दी हुई है, ये जो है ना वद, सुवा, यगूस, यऊक, नसर, इसको औलाद देने का काम अल्लाह ने दिया हुआ है। अल्लाह खुद भी औलाद दे सकता है लेकिन बुजुर्गों के जरिए भी दिलवाता है। और देखो ये वाला जो पुतला है ना, ये जो बुजुर्ग थे, जब तुम्हारी रिस्क की तंगी होगी ना तो अल्लाह भी रज़्ज़ाक़ है, लेकिन अल्लाह इन बुजुर्गों को भी अल्लाह ने इख्तियार दिया हुआ है। जैसे बादशाह जो हुकूमत का असल वजीर आज़म होता है, वो तमाम महकमों का सरबरा होता है, सारे इख्तियारात उसके पास होते हैं, लेकिन मातहतों के पास भी होते हैं, तो सारे असल में अल्लाह के पास हैं, अल्लाह ने इनको भी दे दिए हैं। लोगों ने कहा तौबा तौबा शैतान तू कैसी बातें कर रहा है, तू तो शिर्क कर रहा है, शिर्क कर रहा है ना तू तो, हमें शिर्क पे हम इनसे मांगे। शैतान ने कहा असल में ये जरिया है, मांग अल्लाह ही से रहे हो, जरिया कौन बन रहा है? ये बन रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। एक्चुअली तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। एक इमाम साहब की ना हवा निकल गई नमाज में, अब उन्होंने बताया नहीं, आखिर में सद्दा साहब कर लिया। उन लोगों ने पूछा इमाम साहब कोई गलती तो आपसे हुई नहीं है, आपने सद्दा साहब किस बेस पे किया? इमाम साहब ने कहा बहुत थोड़ी सी हवा निकली थी। लोगों ने कहा इससे तो वजू टूट जाता है, नमाज ही नहीं होती। उन्होंने कहा यार इतनी नहीं निकली थी कि वजू टूट जाए, बहुत थोड़ी निकली थी। लोगों ने कहा अबे भाई जितनी भी थोड़ी निकले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इमाम साहब ने कहा एक्चुअली आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ही थोड़ी निकली थी। तो वो बात सही कर रहे थे गलत कर रहे थे? तो शैतान ने भी यही पटियां पढ़ाई कि एक्चुअली मैं शिरक नहीं करा रहा। देखो अल्लाह के पास असल इख्तियारात तो अल्लाह के पास हैं। ये जो बुत है ना, ये जो बुजुर्ग लोग हैं, हम इन बुतों से नहीं मांग रहे, असल में ये बुत जो है वो उन बुजुर्गों की शबी हैं। तो जब आप इनके सामने झुकोगे
ان سے مانگو گے تو اصل میں اس بزرگ سے مانگ رہے ہو, اور جب اس بزرگ سے مانگ رہے ہو تو دے گا تو اللہ ہی دے گا. کون؟ اللہ. تو ان کو جو اللہ نے اختیارات دیے ہیں تو اصل میں تو اپنے پاس رکھے ہوئے اختیارات, لیکن ان کے ذریعے اللہ کرا دیتا ہے کام, اس لیے ان سے مانگو جا کے. تو اتنے ایکچولی اور کر کے نا شیطان نے لگائے ہیں کہ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے. پھر شیطان نے کہا اچھا اگر ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو بتاؤ تم میں اور ان میں کوئی فرق ہوا؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ایسا نہ ہو آپ لوگ بھی یہ کام شروع کر دو. شیطان نے کہا دیکھو اگر ان بزرگوں کے پاس اختیارات ہیں ہی نہیں, انہوں نے اللہ کی اتنی عبادت کی اور اتنا کچھ کیا, تو پھر بھی ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے, تو تم اور ان میں کوئی فرق ہوا؟ لوگوں نے کہا نہیں, توبہ توبہ, بزرگوں میں اور تم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, تم بھی عاجز محتاج, یہ بھی عاجز محتاج. اس لیے بات سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. لوگوں نے کہا یار یہ تو کچھ بات کھوپڑی شریف میں بیٹھ رہی ہے یار, ہم میں اور ان میں یہ بھی 2 ٹکے کے, ہم بھی 2 ٹکے کے. وہ ایک سیٹھ نے وہ کلپ کسی نے بھیجا مجھے کہ ایک سیٹھ نے ملازم کو بولا 2 ٹکے کے آدمی, ملازم رونے لگا. اس نے کہا رو کیوں رہا ہے؟ کہہ رہا ہے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنی اور میری ویلیو ایک جیسی کر دی. بعض لوگ بڑے حاضر جواب ہوتے ہیں نا, سر مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ اس گھر میں میری اور آپ کی ویلیو ایک جیسی ہو گئی. سر تو حاضر جواب ہی سیکھو. پہلے ویلیو نہیں تھی, لیکن اس جملے کے بعد واقعی اس سیٹ کی ویلیو 2 ٹکے ہی کی ہو گئی. تو شیطان نے ایکچولی کرا کے نا, حالانکہ بھائی بزرگوں کا اس کا جواب یہ تھا, عقل مندوں نے کہا ہوگا کہ بھائی بزرگوں کی جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ اس لیے تھوڑی ہوتی ہے کہ ان کے پاس اختیارات آ گئے ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو, فقیر کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, ایک مزار پہ ایک صاحب جا رہے تھے, مجھے فون کیا کہ میرا آدھا دھڑ فالج زدہ ہے, میں بہت پریشان ہوں, کہیں سے ٹھیک نہیں ہو رہا, مجھے کسی نے کہا ہے فلاں بزرگ کے مزار پہ جاؤ. میں نے کہا جس کے مزار پہ جا رہے ہو آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا, آدھا کر رہا ہے, ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, تو جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ تمہارا آدھا کہاں سے ٹھیک کرے گا؟ کوئی بزرگ یا میت پھٹے پہ لیٹی بھی ہو, آپ غسل دے رہے ہوں اور آدھا دھڑ کام کرنا شروع کر دے اس کا, تو آپ لیٹے ہوئے ہوگے, وہ بیٹھا ہوا ہوگا. کیا خیال ہے؟ بلکہ تھوڑی سی انگلی بھی ہل گئی نا مردے کی, مردہ جو لیٹا چاہے بزرگ ہی کیوں نہ ہو, ذرا سا ہل گیا, آنکھ مار دیا. آپ دیکھو آپ مردے کو غسل دے رہے ہو, اس نے یوں کر کے آنکھ مار دیا, آپ قیامت تک کسی کو آنکھ مارنے کے قابل نہیں رہو. آپ کی آنکھیں فالج زدہ ہو جائیں گی, پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں آپ کی. تو اللہ میاں نے یہ بتایا ہے کہ بھائی یہ تو تمہاری طرح محتاج ہیں. مقام ان کو کیوں ملا ہے؟ مقام اس لیے ملا کہ اللہ کے نیک بندے تھے, ان کا آخرت میں بہت اونچا مقام ہوگا. تم نیچے والی جنت میں ہوگے, یہ اوپر والی جنت میں ہوں گے. یہ اللہ کے مقرب لوگ ہیں, یہ کوئی کم مقام ہے کیا یہ؟ تو نوح علیہ السلام کی قوم کو جو ہے نا شیطان نے یہ سارے سافٹ ویئر اس میں انسٹال کر دیے, اور ہر آنے والی نسل میں سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتا رہتا تھا وہ. ٹھیک ہے نا, سافٹ ویئر کیا کرتا رہتا تھا؟ اپڈیٹ. نیا ورژن آیا ہے, وہ رائٹ کلک کر کے نا اپڈیٹ پہ بٹن دباتا تھا, اگلی نسل اس سے زیادہ آگے چلی جاتی تھی. پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے کیا کیا, ان سے مانگنا شروع کر دیا. وہاں کے علماء صلحاء نے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ ان سے کیوں مانگ رہے ہو, یہ تو پتھر ہے, تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. لوگوں نے کہا اصل میں ہم ان سے جب مانگتے ہیں نا تو یہ تو ایک علامت ہے, اصل میں ہم ان کے پیچھے جو بزرگ ہیں ان سے مانگ رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ان کے پاس تو اختیارات نہیں ہیں, تو وہ کیسے دیں گے تمہیں؟ تو بھائی ان کے پاس خود سے نہیں ہے, عطائی اختیارات ہیں, ذاتی نہیں ہے لیکن عطائی ہیں, اللہ کی عطا سے ان کے پاس اختیارات ہیں. جس خدا نے پیدا کیا تھا, پیغمبروں کو بھیجا تھا, آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ مخلوق دعاؤں میں کسے پکارے؟ مجھے پکارے. اس مخلوق نے اللہ کو پکار کے اللہ کی پکار کو چھوڑ کر مخلوق کو پکارنا شروع کر دیا. پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. نوح علیہ السلام قوم کو سمجھاتے رہے کہ چھوڑ دو اس بت پرستی کو, لیکن شیطان سافٹ ویئر ایسے اپڈیٹ کر چکا تھا
کہ ان کے اندر سے بت پرستی اور شرک کے جراثیم 950 سال کی محنت میں بھی نہیں نکلے، تو ہماری 2 تقریروں میں کہاں سے نکل جائیں گے؟ جو ہدایت چاہتا ہے نا اس کو ایک تقریر میں اس کے سافٹ ویئر صحیح ہو جائیں گے، اس کے وائرس ختم ہو جائیں گے۔ جو ہدایت نہیں چاہتا آپ 950 سال بھی اس کو سمجھائیں گے، اس کی سمجھ میں توحید نہیں آئے گی۔ جس نے سمجھنا ہوتا ہے ایک تقریر سے سمجھ جاتا ہے، وہ جو نہیں سمجھنا چاہتا 950 سال کی محنت بھی ضائع۔ نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے دن میں بھی پکارا، رات کو بھی پکارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرے پکارنے ان کو میرے قریب کرنے کے بجائے دور کر دیا، نفرت بڑھتی رہی ہے ان کی مجھ سے۔ کیسے عجیب الفاظ ہیں سورہ نوح کے، ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا، اے اللہ جب بھی میں ان کو پکارتا تھا یہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، اپنے آپ کو مجھے دیکھ کے چادروں میں چھپا لیا کرتے تھے کہ نوح ہمیں سمجھانا نہ شروع کر دے علیہ الصلوۃ والسلام۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میں نے اپنی قوم سے کہا توبہ کرو خدا کے سامنے، چھوڑ دو ان کو، جس کی یہ عبادت کرتے تھے تم بھی انہی کی عبادت، اسی کی عبادت کرو جا کے۔ انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین یہ صبح روزانہ پڑھتا ہوں فجر میں یہ سورت ہر دوسرے دن پڑھتا ہوں میں۔ ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستكبروا استكبارا ثم انی دعوتہم جہارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، اس خدا کو کیوں نہیں مانتے جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں پانی کے قطرے سے پیدا کیا، اس پیدائش میں ان بزرگوں کا، پیغمبروں کا، فرشتوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو اس خدا سے کیوں نہیں مانگتے؟ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، دیکھتے نہیں اس خدا نے کیسے مضبوط آسمان بنائے ہیں؟ تو الحمد سے لے کے والناس تک اور تمام پیغمبروں کی دعوت خدا کا انٹروڈکشن ہے، اللہ کا جو خالق ہے اس کی طرف لوگوں کو لانا ہے، اس سے ہٹا کے مخلوق کی طرف نہیں لے کر آنا ہے، چاہے وہ مخلوق کوئی بھی ہو۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، پیغمبروں نے نہیں بنایا، بزرگوں نے نہیں بنایا، فرشتوں نے نہیں بنایا، خدا نے بنایا مٹی سے، اس کی عبادت کرو۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منها سبلا فجاجا، زمین کو بچھا دیا تمہارے لیے اس نے اور کشادہ راستے بنا دیے سفر کے لیے۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، نوح علیہ السلام اب اللہ سے شکایتیں کر رہے ہیں 950 سال کے بعد۔ کتنا اسٹیمنا تھا، کتنی برداشت تھی نوح علیہ السلام نے۔ آج ہم 4 تقریریں کر کے تھک جاتے ہیں کہ لوگ بات نہیں مان رہے۔ 950 سال گلیوں میں گھومے نوح علیہ السلام، کیا سمجھانے کے لیے؟ چھوڑ دو ان بتوں کو، ان پتھروں کو چھوڑ دو، خدا سے دل لگاؤ۔ پھر شکایت کیا کی ہے نوح علیہ السلام نے؟ انہم عصونی، اے اللہ یہ لوگ میری نہیں مان رہے۔ کس کی مان رہے ہیں؟ اللہ نے پوچھا، اے اللہ یہ اس کی مان رہے ہیں جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس عزت ہے، ان کے پیچھے چل رہے ہیں، کلچر کو فالو کر رہے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، اور جب میں خدا کی طرف، اللہ کی طرف بلاتا ہوں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ نا اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، جن بزرگوں کی تم نے پتھر بنائے ہیں ان کو نہیں چھوڑنا، یہ تمہیں بزرگ سے ہٹا رہا ہے، یہ تمہیں بزرگوں کی عقیدت ختم کر رہا ہے نوح علیہ السلام، معاذ اللہ۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، نہ ود کو چھوڑنا ہے نہ سوا کو چھوڑنا ہے، وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ، نہ یغوث کو چھوڑنا ہے نہ یعوق کو چھوڑنا ہے نہ نصر کو۔ ایک ایک کا نام لے کے وہ قوم کہتی تھی ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا ہم نے۔
آج کے حالات پر یہ آیت کیسے منطبق ہوتی ہے؟ آج لوگ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، یا علی مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، یا غوث آدم مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو یہ خدا کے علاوہ آپ پکار رہے ہو کسی اور کو، اور کسے پکار کہتے ہیں بھائی؟ یہی کام تو وہ لوگ کرتے تھے، وہ بتوں پہ اعتکاف کر کے بیٹھتے تھے، آپ قبروں پہ بیٹھ گئے ہو جا کے، وہ بتوں کا طواف کرتے تھے، آپ قبروں کا طواف کر رہے ہو، وہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے، آپ ان کی قبروں پہ سجدہ بت کو کیا جائے یا بزرگ کی مورتی کو کیا جائے یا بزرگ کی قبر کو کیا جائے، دونوں سجدوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمیں آپ بول دیا کرو بھائی وہاں بڑے دیوبندڑے پتہ نہیں کیا کیا گستاخ رسول، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہماری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے بھائی؟ ہم کون سا پولیس میں ہے کہ ڈنڈے کے زور سے آپ کو اپنی بات سمجھا رہے ہیں؟ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے اور ہم نے اپنی قبر میں۔ کل اللہ ہم سے قبر میں پوچھے گا کہ تم نے وہ توحید جو قرآن میں ہے لوگوں کے سامنے بیان کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ ممبر پہ حق ادا کیا تھا کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے اللہ نے اس سے حساب و کتاب لینا ہے، اس کو نہیں چھوڑے گا اللہ۔ تو کیا تم نے ممبر پہ لوگوں کو بتایا تھا کہ صرف یا اللہ مدد کا نعرہ لگے گا، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث آدم مدد، یا حسین مدد؟ نہیں لگے گا۔ ہم کہہ دیں گے اللہ ریکارڈنگ موجود ہے، ثبوت موجود ہے، اب تو ہر چیز ریکارڈ ہو، اللہ کے پاس تو ویسے ہی ریکارڈ ہو رہی ہے، دنیا میں بھی ریکارڈنگ موجود ہے۔ آپ پھر بھی یا علی مدد کہتے ہو، آپ پھر بھی یا حسین مدد کہتے ہو، آپ پھر بھی یا غوث آدم مدد کہتے ہو، آپ پھر بھی کسی قبر کو سجدہ کرتے ہو، تو بھئی آپ کے پاس اگر اس کی ایکسپلینیشن اللہ کے پاس اللہ کو مطمئن کرنے کے لیے ہے تو آپ پیش کر دینا۔ اللہ اگر آپ کو عذاب نہ دے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں جو وعدہ کیا ہے، اب اللہ جانے آپ جانے، اللہ نے وعدہ یہ کیا ہے کہ مشرک کی میں کسی قیمت پہ مغفرت نہیں کروں گا، شرک معاف نہیں ہو سکتا، کچھ بھی کر لو، یہ غیر۔ حضرت عمر کی فضیلت پر بیان فرما دیں، آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ حضرت علی کے داماد تھے، کیا یہ بات سچ ہے؟ حضرت عمر کی ذات پر بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا دروازہ جلانا اور حضرت فاطمہ پر تشدد کرنا جس سے آپ کا حمل ضائع ہو گیا سر فہرست ہیں معاذ اللہ۔ اس کے علاوہ حضرت عمر کے 3 طلاق والے مسئلے پر بھی بہت اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ایک خاتون ایک چینل پر کہہ رہی تھی کہ عمری قانون نے میری زندگی تباہ کر دی، کیونکہ عمری قانون میں، یعنی عمر والا قانون کو عمری قانون کہہ رہے ہیں، عمری قانون میں طلاق دینا بہت آسان کام ہے، اس کا جواب بھی عنایت فرما دیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر کی رائے کی تائید میں کئی بار قرآن کی آیات نازل ہوئیں، ناظرین کو ان آیتوں کے بارے میں بھی بتا دیں، سب کچھ تو آپ نے ہی بتا دیا ہے، میرے بتانے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں آپ نے۔ دیکھو یہ جو حضرت فاطمہ پہ ظلم کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ کیا، حمل ضائع ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، ہمیشہ کوشش کیا کرو باطل کے سوالات کا جواب دینے کے بجائے نا الٹا باطل سے سوال پوچھنا شروع کر دیا کرو۔ جب بھی آپ دفاعی پوزیشن میں اپنے آپ کو رکھو گے نا، سامنے والا بڑے بڑے جرائم کر کے بیٹھا ہوگا، وہ اپنے اوپر بات ہی نہیں آنے دے گا، وہ ہمیشہ آپ پر بوچھاڑ کرتا رہے گا، اور آپ دفاعی پوزیشن میں ایک کا جواب، دوسری بات کا جواب، تیسری بات کا جواب، یہ کبھی بھی طریقہ نہیں ہوتا۔ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ علماء دیوبند کے عقائد، آپ کے جو علماء دیوبند کے جو اکابر ہیں نا، ان اکابر کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں، میں آپ سے اس پہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کہنے لگے، میں نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں اس کے لیے، لیکن آپ الزام لگاؤ گے علماء دیوبند کے جو اکابر تھے، جو ہمارے اکابر تھے، ان پہ الزام لگاؤ گے اور میں ان الزامات کا دفاع کروں گا، تو یہ برابری والی بات نہیں ہوئی۔ برابری والی بات یہ ہوگی کہ آپ ہمارے اکابر پہ الزام لگاؤ گے اور میں آپ کے اکابر پہ الزام لگاؤں گا۔ آپ نے جیسے میں نے اپنے اکابر کا دفاع کرنا ہے، تو جو میں آپ کے اکابر پہ الزام لگاؤں آپ نے اس کا بھی دفاع کرنا ہے۔ یہ یک طرفہ بات نہیں ہوگی کہ آپ مجھے تھپڑ مارو اور اپنے منہ کو میں بچاتا رہوں بیٹھ کے۔ جب آپ کو میرے منہ پہ تھپڑ مارنے کی اجازت ہوگی اور میں بچاؤں گا تو میں بھی آپ کے لگاؤں گا اور آپ اپنا منہ بھی بچائیں گے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ ہمیشہ بحث کا اصول ہے، یہ یاد رکھو۔ باطل کی کوشش ہوتی ہے آپ پہ چڑھ جائے وہ، اور اپنے آپ کو بالکل پہلے سے ہی محفوظ رکھ لیتا ہے وہ۔ بات سے بات نکلتی ہے نا، عیسائی آتے ہیں، عیسائی لوگ جو طنز کرتے ہیں، اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عمر میں 9 سال کی لڑکی سے شادی کی، فلانا، یہ وہ جو ان کے الزامات ہوتے ہیں جہاد اور اسلام تلوار سے، جو 8-10 مشہور اعتراضات ہیں۔ ٹھیک ہے علماء اس کا بھی جواب دیتے ہیں، لیکن آپ بھی تو اعتراض کرو۔ بھائی آپ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، ایک مخلوق کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہو، یہ زیادہ چھمبے کی بات ہے؟ یا حضرت عائشہ 9 سال میں بالغ ہو گئیں اور پیغمبر سے انہوں نے 50 سال کی عمر میں نکاح کیا اور ہمیشہ خوش زندگی گزاری، وہ اس پر بالکل بھی نادم نہیں تھی، وہ خوش ہیں، وہ آج بھی زندہ ہو کے آ جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ اگر دوبارہ ہم ماضی میں چلے جائیں اور آپ
کی 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو اور پیغمبر کی 50 سال عمر ہو, وہ کہیں گی دوبارہ میں یہ کام کروں گی. وہ تو اس رشتے پہ اتنا خوش تھیں. تو آپ پہلے اس بات کا جواب دو کہ ایک خدا بھی ہے اور خدا کے بیٹے بھی ہیں عیسیٰ, اور یہ کیسے ممکن ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اعتراضات کے جواب دینا اگلے سے, دیکھو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری نظر میں اسلام کو مشکوک کر دیں اور ہم اسلام کو چھوڑ دیں. یہی ہوگا نا, تو ہم اسلام چھوڑ کے جائیں کہاں؟ جدھر جانا ہے پہلے اس کا برحق ہونا تو ثابت کرو نا. بھائی ایک ڈاکٹر نے آپ کو بتایا یہ بھی نہیں کھانا, یہ بھی نہیں کھانا, اس سے بھی پرہیز, اس سے بھی پرہیز. آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہو کھانا کیا ہے, پھر ڈاکٹر کہ کچھ بھی نہیں کھانا. تو ڈاکٹر صاحب ایسا تو نہیں ہو سکتا, وہ تو یقینی مروں گا پھر میں بھوکا پیاسا. مجھے پہلے یہ بتاؤ یہ چھوڑنا ہے تو اس کے متبادل میں نے کھانا کیا ہے. وہ ڈاکٹر صحیح ڈاکٹر ہوگا, وہ کہے گا بھائی ٹھنڈا پانی مت پیو مگر گرم پی سکتے ہو, کھچڑی مت کھاؤ مگر روٹی کھا سکتے ہو, یا روٹی مت کھاؤ مگر کھچڑی کھا سکتے ہو. تو اسلام پہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ غلط یہ غلط, فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا بھائی اسلام غلط ہے, اب کیا کروں میں؟ اب میرے پاس یا تو عیسائی مذہب ہے یا ہندو ہے یا سکھ بن جاؤں یا میں ملحد ہو جاؤں, خدا ہی کا انکار کر دوں, تمام مذاہب کا انکار کر دوں. اگر اسلام پہ 10 اعتراضات ہوتے ہیں, الحاد پہ 1000 اعتراضات ہوتے ہیں, ہندو مذہب پہ 2000 اعتراضات ہوتے ہیں, عیسائیت پہ 3000 اعتراضات ہوتے ہیں. تو بھائی پہلے مجھے جو میں آپ پہ اعتراض کروں گا اس کا جواب دو. میں عیسائیت سے سیٹسفائی ہوں گا, پھر میں عیسائیت اور اسلام کو کمپیئر کروں گا آپس میں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ باطل آپ پہ اعتراض کرتے رہے, آپ جواب دیتے رہے جواب دیتے رہے, اس میں زندگیاں کھپ جائیں گی آپ کی, کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. وہ کوئی نیا اعتراض نکال کے لے آئے گا, کل وہ کوئی نیا اعتراض نکال کے لے آئے گا. تو بجائے اس کے کہ آپ جو لوگ حضرت عمر پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ کیا, حضرت فاطمہ کے ساتھ معاذ اللہ نقل کفر, سیدھا سیدھا ایک جواب دیا کرو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت زندہ تھے یا نہیں تھے, سیدہ فاطمہ حضرت علی کی زوجہ تھیں یا نہیں تھیں. تو آپ نے یہ حضرت عمر پہ اعتراضات کر رہے ہو, ان کو برا بلا معاذ اللہ کہہ رہے ہو, حضرت علی نے کیوں نہیں کیا یہ کام؟ نہیں, یہی بات میرا خیال ہے سمجھ. حضرت علی کیوں خاموش تھے کہ ان کی زوجہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, معاذ اللہ ان کی زوجہ کو مارا جا رہا ہے جس سے ان کا حمل ضائع ہو رہا ہے, معاذ اللہ میری بیوی کے ساتھ کوئی ایسا کرے میں خاموش رہوں گا؟ آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی ہو رہے ہیں, ان کو خلیفہ بھی مان رہے ہیں, اور حضرت عمر اور حضرت علی کے اتنے اچھے تعلقات کہ حضرت عمر جو کمیٹی بنا رہے ہیں 6 آدمیوں کی کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا, اس میں سیدنا علی کا نام بھی ڈال رہے ہیں. واہ واہ واہ. حضرت علی کی زوجہ کے ساتھ اور پیغمبر کی صاحبزادی, ان سے بڑا کیا رتبہ ہو سکتا ہے, ان کے ساتھ معاذ اللہ ایک شخص اتنا ظلم کر رہا کہ وراثت کھا, معاذ اللہ نقل کفر, وراثت نہ دے رہا ان کو, ان کا حمل ضائع کر دیا. اور حضرت علی کے اتنے اچھے تعلقات, حضرت علی سے ایک ضعیف روایت نہیں ملتی کہ حضرت عمر پہ انہوں نے طنز کیا ہو یا ان کو ظالم کہا ہو. اتنے اچھے تعلقات کہ عمر حضرت علی کے لیے کو خلیفہ کے لیے نامزد کر رہے ہیں اور ان کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں. یہ شیعہ کتابوں میں بھی مل جائے گا آپ کو کہ حضرت علی کی بیٹی سے کس کا نکاح ہوا ہے؟ حضرت عمر کا. شروع میں حضرت علی نے نکاح کا پیغام مسترد کر دیا تھا, صرف اس بیس پہ کہ آپ کی عمر زیادہ ہے, اس بیس پہ نہیں کہ آپ ظالم ہیں, آپ نے میری زوجہ کے ساتھ معاذ اللہ اچھا سلوک نہیں کیا, عمر کے ایج ڈفرینس کی وجہ سے. لیکن عربوں میں ایج ڈفرینس کو کچھ زیادہ ویلیو نہیں دی جاتی تھی. بعد میں حضرت عمر سے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا. تو یہ کیا بات ہے, اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر رہے ہیں, ان کو داماد بھی بنا رہے ہیں اور ان سے مشورے بھی لے رہے ہیں. حضرت عمر کا کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی اہم جس میں کوئی جدید مسئلہ آیا ہو اور انہوں نے سیدنا علی کو اس میں مشاورت کے لیے شریک نہ کیا ہو. اور حضرت عمر یقینی طور پر حضرت علی کو اپنے بعد نامزد کر دیتے, لیکن حضرت علی کی عمر کی کمی کی وجہ سے, روایات میں ملتا ہے عمر کی کمی کی وجہ سے حضرت علی نے 6 افراد کی کمیٹی بنائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم ان کے آپس میں تعلقات دیکھتے ہیں, کوئی ان میں نفرت نہیں تھی, ایک دوسرے کی تعریفیں, ایک دوسرے سے محبتیں. لیکن آج لوگ مدعی سست اور گواہ چست بنے ہوئے ہیں. تو باقی ایک انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ حضرت عمر کے 3 طلاق والے مسئلے پر, وہ یہ میں نے جمعے میں بھی اس پر بیان کیا تھا. ایک خاتون کا کلپ وائرل ہو رہا ہے, وہ کسی اسکالر کو نا, مذہبی اسکالر کو انٹرویو دے رہی ہیں کہ عمر, یہ جو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں نا حضرت عمر نے 3 طلاق کو 3 قرار دیا, نبی کے دور میں تو 1 ہوتی تھی, حضرت عمر نے کیا کر دیا, 3 طلاق کا قانون بنا دیا. تو میں نے تو خود اہل حدیثوں کی تحریریں پڑھی ہیں اس بارے میں کہ انہوں نے گھر اجاڑ دیا لوگوں کا, یہ کر دیا حنفیوں نے نا. حالانکہ اگر گھر اجاڑنا ہے تو پھر تو حضرت عمر نے کیا, اور شیعہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں یہ گھر اجاڑنے کا کام کس نے کیا, حضرت عمر نے. اہل حدیث صاف لفظوں میں نہیں کہتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمر کی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں, وہ حنفیوں پہ ڈال دیتے ہیں. میں نے خود اہل حدیث کا فتویٰ پڑھا ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کو 1 قرار دیا اور نیچے لکھا کہ قرآن و سنت میں 3 1 ہوتی ہیں اور حنفی علماء کو اجازت نہیں ہے لوگوں کا گھر اجاڑیں وہ. حالانکہ یہ کام
پہلے قرآن نے کیا، پھر پیغمبر نے کیا، پھر ابو بکر نے کیا، پھر عمر نے کیا، پھر عثمان نے کیا، پھر علی نے کیا، پھر چاروں اماموں نے کیا، تمام صحابہ نے کیا، تمام تابعین نے کیا. 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تفرد تھا، انہوں نے کہا نہیں 3 ایک ہوتی ہے. 700 سال تک امت میں اہل سنت میں آپ کو ایک فتویٰ بھی نظر نہیں آئے گا کہ جس نے 3 طلاق کو ایک کہا ہو. 7ویں صدی میں ابن تیمیہ نے کیا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے. پھر ان کے شاگرد نے بھی اپنے استاذ کی رائے کو فالو کیا، ابن قیم نے. پھر ابن قیم کے شاگرد ابن رجب حنبلی، انہوں نے بھی اپنے استاذ کو فالو کیا. لیکن آخر عمر میں ابن رجب نے رجوع کر لیا اور یہ سخت الفاظ کہے وَعَلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح أن الطلاق بعد الدخول يحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد. کہ انہوں نے کہا کہ کسی ایک حدیث میں بھی ہمیں نہیں ملتا، کسی ایک صحابی سے بھی نہیں ملتا، کسی ایک تابعی سے بھی نہیں ملتا کہ رخصتی کے بعد 3 کو کسی نے ایک قرار دیا ہو. صاف لفظوں میں رجوع کیا کہ میرے استاذ ابن قیم اور ان کے استاذ ابن تیمیہ اس مسئلے میں واضح غلطی پر ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. رجوع کر لیا انہوں نے. اس کے بعد فقہ حنبلی میں، چونکہ یہ حنبلی تھے، ابن تیمیہ بھی، ابن قیم بھی اور ابن رجب بھی، اس کے بعد فقہ حنبلی میں یہ 3 طلاق کو ایک کہنا ختم ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ فقہ حنبلی میں بھی اتفاق ہو گیا 3 کتنی ہے بھائی؟ 3 ہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ سب حنبلی مذہب کے بڑے بڑے ائمہ تھے. صدیوں یہ مسئلہ اسی طرح چلتا رہا. پوری امت میں 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، 3 ہوتی ہیں، 3 ہوتی ہیں، یہاں تک کہ پھر شیخ بن باز جو سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں، جن کا تقریباً 15-20 سال پہلے انتقال ہوا، انہوں نے پھر ایک نئی رائے قائم کی کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 1 ہوتی. جب انہوں نے رائے قائم کی، ان کے استاذوں نے ان کی مخالفت کی. بن باز سے طلاق کے معاملے میں فتویٰ لینا جائز نہیں ہے. میرے پاس میں نے نیٹ سے پوری عبارتیں نکالی تھیں. ان کے استاذوں نے رد کیا کہ بن باز کا فتویٰ 3 طلاق کے معاملے میں اس سے بیوی حلال نہیں ہوگی، یہ اجماعی مسئلہ ہے. لیکن شیخ بن باز تھے، بڑی حیثیت تھی ان کی، تھے پرہیزگار آدمی وہ. لیکن ایک آدمی کی غلطی کو آپ پوری امت پہ کیسے تھوپ رہے ہو بھائی؟ پھر کیا ہوا؟ سعودی عرب میں یہ مسئلہ اختلافی بن گیا. پھر جب اختلافی بنا تو پھر ہوا یہ کہ شیخ بن باز کے استاذ اور تمام حنبلی علماء وہ سارے 3 کے 3 ہونے کا فتویٰ دیتے تھے. بن باز کے پاس جب جاتا تو 3 کے 1 ہونے کا فتویٰ. پھر بن باز کے ہی قریبی لوگوں میں سے تھے شیخ صالح العثیمین، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے عالم تھے. انہوں نے بھی بن باز کی رائے لی. 3 کتنی ہوتی ہیں؟ انہوں نے بھی کہا 1. اب سعودی عرب میں پھڈا ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ 80 کی دہائی یا 90 کی دہائی میں سعودی حکومت نے ایک سرکولر جاری کیا کہ 3 طلاق کے مسئلے پر تمام علماء مل کے بیٹھیں اور دلائل سے اس مسئلے کو نمٹائیں. کوئی یہ فتویٰ دے رہا ہے، کوئی وہ فتویٰ دے رہا ہے. تو پوری بحث ہوئی اس پہ. القرار کے نام سے ایک رسالہ لکھا گیا، اس میں بہت سارے علماء شریک ہوئے. ان علماء کے نام بھی اس رسالے میں. بڑی بحث ہوئی اس میں. وہ پورا رسالہ میرے پاس موجود ہے عربی میں نے پورا رسالہ پڑھا ہے. وہ اتنی زبردست جاندار بحث ہوئی، 40-50 کتابوں کو کنگھالا گیا، علماء کے فتوے دیکھے گئے، قرآن و سنت کی روشنی میں بحث ہوئی، اور بالآخر یہ متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، 1 نہیں ہوتی. لیکن بن باز نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا، وہ اپنی رائے پر اڑے رہے. لیکن سعودی عرب کا پھر سرکاری قانون بنا کے عدالتوں میں یہ چلا دیا گیا بھائی 3 طلاق کو 3 ہی قرار دیا جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس 1 ہونے کی کوئی معقول دلیل نہیں ہے. بڑا جاندار رسالہ ہے، میں نے پورا ایک لفظ پڑھا ہے اس رسالے کا، آج بھی موجود ہے، نیٹ پہ سرچ کرنے سے مل جائے گا. ہوا کیا؟ پھر یہ ہوا کہ بن باز اسی رائے پہ قائم رہے، وہ 3 کو 1 کہتے رہے. اب جب سعودی عرب کی کورٹ میں جب کیس جاتا عدالت میں، تو کورٹ کہتی بھائی پورے علماء کا ایک فیصلہ ہے متفقہ، تو کورٹ سے 3 طلاق کو 3 ہی قرار دیا جائے گا. ہوتا یہ کہ لوگ کیا کرتے، جس کو بیوی رکھنی ہے وہ کورٹ میں جانے کے بجائے کہاں چلا جاتا؟ بن باز کے پاس چلا جاتا. وہی اختلاف دوبارہ شروع. حالانکہ اس مجلس میں علماء نے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ نصیحت بھی کی تھی کہ اس طرح امت میں توڑ پیدا ہوگا. بہرحال بڑے عالم تھے، ہم کسی عالم کی گستاخی نہیں کرتے، ان کی اور نیکیاں بہت ہیں. ایک عالم سے غلطی ہو سکتی ہے، بات یہ کہ اس کی غلطی کو آپ ساری امت پہ تو نہ تھوپیں نا بھائی. آپ یہ کہہ دیتے بھائی ان کا ایک تفرد ہے، یہ آسان تھا. لیکن اب چونکہ سرکاری سطح پہ ان کو مفتی اعظم بھی بنا دیا گیا، لوگ اسی کو فالو کرتے چلے گئے. اس میں آسانی تھی، بیوی آرام سے حلال ہو رہی ہے، طلاق کا ریشو بھی اربوں میں بڑھ گیا، دھڑ طلاقیں. پھر ایک نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ گورنمنٹ لیول پہ ایک فتوے کی ویلیو ہوتی ہے، وہ سرکاری مفتی تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو عدالت کا فتویٰ تھا وہ ججوں کو بھی نہیں، اب جج بھی اس کو فالو نہیں کر رہے. پھر اب جو شیخ جو محمد بن سلمان آئے، ان کے دور میں تو میرا خیال ہے کورٹ کو آرڈر دے دیا کہ 3 کو 1 ہی قرار دو. تو یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی، سمجھ رہے ہو؟ یہ ذاتی آراء ہیں بعض مفتیوں کی. اسلام وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہیں. اس میں قرآن نے نہیں کہا کہ اکٹھی دو یا ایک مہینے کے بعد دو.
قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، تیسری دے دی تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، عورت تیسری کے بعد شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے. تو یہ عمری قانون نہیں ہے، یہ قرآن کا قانون ہے. بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عویمر اجلانی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 ہی سمجھا، اس سے نکاح کو ختم سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بخاری کی حدیث ہے. اتنی ساری حدیثیں، میرا اس پر پورا ایک لیکچر موجود ہے، تو یہ کہیں بھی نہیں ہے. تو اس کو یہ کہنا عمری قانون عمری قانون، یہ شیعہ لوگ یہ جسارت کر سکتے ہیں. بھائی اہل سنت اس کو عمری قانون نہیں کہتے. عمر وہ قانون نہیں بنائیں گے جو پیغمبر کے قانون کے خلاف ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں اب وہ خاتون نے یہ کہا میرا گھر اجڑ گیا 3 طلاق کے بعد، میں مجبور ہو گئی ہوں حلالہ کرنے پر. وہ رو رہی ہیں، میں مجبور ہو گئی کس پر؟ دیکھو باطل جب بھی کوئی بات کر رہا ہوگا نا، بیچ میں ایک گڑبڑ کر رہا ہوگا، وہ اسی سے وہ لوگ اس کی اس بات کو نہیں طرف جاتے اور رونا دھونا شروع کرتے ہیں، ہائے بیچاری کے ساتھ ظلم ہو گیا. اسلام نے عورت کو حلالے پر مجبور کیا ہے. قرآن نے جب یہ کہا 3 طلاقیں دینے کے بعد عورت پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک عدت کے بعد دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے، اس سے ہم بستری نہ ہو جائے اور وہ طلاق نہ دے دے، پھر عدت کے بعد پہلے سے کر سکتی ہے. اسلام، قرآن، حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ عورت یہ کر سکتی ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت کو اسلام اس پہ کیا کر رہا ہے، مجبور نہ کرے. بھائی کس نے کہا ہے کہ یہ کام کرے وہ؟ یعنی ایسا ہوتا ہے نا، مرد نے 3 طلاقیں دی ہوتی، پھر ہم جا کے عورت کی کنپٹی پہ بندوق رکھتے ہیں، اب تو دوسرے مرد سے نکاح کر، نہیں کرے گی گولی سے اڑا دیں گے ہم، تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گی. تو اب تو اس کے ساتھ ریلیشن بھی، فزیکل ریلیشن بھی قائم کر، نہیں کیا ٹھا گولی سے اڑا دیں گے ہم تجھے. اب تو وہاں سے طلاق لے، نہیں طلاق لی ٹھا گولی سے اڑا دیں گے ہم تجھے. اب طلاق لینے کے بعد دوبارہ پہلے مرد سے تجھے نکاح کرنا پڑے گا، نہیں کیا ٹھا ہم گولی سے اڑا دیں گے. پھر عورت روتی بھی اچھی لگتی، ہائے ہائے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے مردوں کے سے جو ہے نا ریلیشن قائم کروایا جا رہا ہے. بھائی اسلام نے کہا کہ اس مرد سے آپ کا نکاح اب ختم. اب آپ انجوائے کریں لائف کو، عدت کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کریں. آپ آئی بات سمجھ میں؟ آپ اس مرد کے ساتھ زندگی گزاریں. اگر آپ کو عمر سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کے پاس آپشن ہے، آپ اس سے طلاق مانگ سکتی ہیں. تو یہ بے عزتی کر رہا ہے اسلام یا عزت دے رہا ہے اس کو؟ آپشن ہے آپ کے پاس، ڈیورس مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحابیہ کے ساتھ ایسا ہی ہوا، 3 طلاقیں ہوئی، دوسرے مرد سے انہوں نے نکاح کیا، ان کو وہ مرد سمجھ میں نہیں آیا، نبی کے پاس آئی، میں ان سے طلاق لینا چاہتی ہوں. اس میں کون سی بے عزتی کی بات ہے بھائی؟ پھر اگر وہ طلاق دے دے ٹھیک ہے، نہیں دے تو گزارا کرو اس کے ساتھ. دے دے تو عدت گزر گئی آپ کی، آپ جہاں چاہیں نکاح کریں، اس میں کوئی بے عزتی کی بات ہے؟ تو پرانے والے سے کرنا چاہیں وہاں بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی بے عزتی کی بات ہے؟ کسی اور مرد سے نکاح کرنا جب بے عزتی نہیں ہے، تو پرانے والا جو اپنے بچوں کا باپ ہے اس سے نکاح کرنا کہاں سے بے عزتی ہو گیا؟ اصل میں اس میں تڑپے گا وہ جس کی بیوی ہے. عذاب میں کون آئے گا؟ مرد. بے عزتی مرد کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، جس نے غصے میں طلاقیں نکال دی اور اب رو رہا ہے. اب اسلام کہہ رہا ہے نا 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 نا، تیری یہ محبوبہ جس کو تو نے غصے میں چھوڑا ہے، اب یہ کسی اور کے نکاح میں جائے گی، اور تیرے لیے وہ رات کیا ہوگی، ایسے جیسے آگ کے انگاروں پہ لیٹا ہوا ہے تو. اور آئندہ یہ لفظ زبان سے نکالنے سے پہلے تو 100 دفعہ سوچے گا. عذاب میں تو وہ آئے گا بندہ. دوسری بات یہ، خواتین یہاں یہ کہتی ہیں کہ جب عورت کو طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے جی، وہ مجبور نہیں ہے کہ حلالہ کرے، وہ مجبور نہیں ہے، لیکن وہ بیچاری جائے گی کہاں؟ اس کا گھر تو اجڑ گیا نا. تو اس لحاظ سے تو وہ مجبور ہی اپنا گھر بسانے کے لیے اس کو یہ پروسیس سے گزرنا پڑے گا. اس کا جواب سمجھیں، وہ اس کا جو گھر اجڑا ہے نا، اور نیا گھر بسنا ممکن نہیں ہے یا مشکل ہے، وہ اسلام کی وجہ سے نہیں، وہ اسلام کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے. یہ بار بار میں بتاتا ہوں، کیونکہ صحابہ کے دور میں مرد نے اگر 3 طلاقیں دی اور عورت کا نکاح ختم، تو 20 رشتے اس کے لیے پہلے سے اچھے مردوں کے ہوتے تھے، کیونکہ ایک آدمی 2 3 بیویاں رکھتا تھا. لڑکیاں مارکیٹ سے کیا تھیں؟ شارٹ تھیں. لوگ انتظار کرتے تھے کسی کی بیوی بیوہ ہو یا طلاق ہو تو میں نکاح کروں اس سے. تو عورت کا گھر اجڑتا ہی نہیں تھا. اب جو گھر اجڑ رہا ہے وہ اسلام کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک بیوی پر جو اکتفا سب نے کر لیا ہے اور خواتین کے لیے رشتے نہیں ہیں، اس کی وجہ سے ان کے لیے مسائل ہو گئے ہیں. تو یہ 3 طلاق کے 3 ہونے کا قصور نہیں ہے، یہ قصور اس کا ہے کہ اچھے مرد مارکیٹ میں کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ ہو گئے ہیں. اس کو پتا ہے مجھے پہلے والا جیسا ملے گا نہیں آئی میرا غالب بات سمجھ میں. تو یہ عمری قانون نہیں ہے، یہ خدائی قانون ہے. حضرت عمر نے اس کو کیا کیا تھا؟ نافذ. اور پھر بھی اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو میں نے آپ سے ایک بات کہی ہے کہ بجائے باطل کے اعتراضات کا جواب دینے کے، آپ باطل پہ اعتراضات کرنا شروع کر دو. تو میرا باطل سے یہ اعتراض ہے کہ آپ کہتے ہو 3 طلاق کو 3 قرار دے کر عمر نے ظلم کیا. دیکھو 3 طلاق کے بارے میں حدیث کے الفاظ دیکھو. 3 طلاق کے 1 ہونے کے بارے میں جو اہل حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی کے دور میں 3 1 سمجھی جاتی تھی، ابو بکر کے دور میں بھی عمر نے 3 کو کیا کر دیا؟ 3. ہم کہتے ہیں وہ جو نبی کے دور میں 1 سمجھی جاتی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو اہل حدیث بیان کر رہے ہیں. اس کا مطلب دوسری حدیث میں آتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں 3 کو 1 سمجھا جاتا تھا، اسلام نے اس کو کیا کر دیا؟ منسوخ.
حضرت عمر کے دور میں بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اب 3 ایک نہیں ہے 3 3 ہی ہوں گی. حضرت عمر نے 3 کو 3 نافذ کر دیا, تو بہت سے لوگ سمجھے یہ کام کون کر رہا ہے, عمر کر رہے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں ہم متا کیا کرتے تھے, جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ. ابو بکر کے دور میں بھی ہم متا کیا کرتے تھے, عمر نے متا پہ کیا لگا دی, پابندی لگا دی. ہم اس کا جواب کیا دیتے ہیں, بھائی متا تو نبی کے دور میں حرام ہو گیا تھا, ابو بکر کے دور میں بھی حرام تھا, عمر نے جو پابندی لگائی تو وہ جو کام نبی کے دور میں حرام ہو گیا تھا عمر نے اس کو نافذ کر دیا. لیکن نبی کے دور میں جب متا حرام ہوا تو سب کو پتہ نہیں تھا کہ حرام ہے, وہ جائز سمجھ کے کر رہے تھے. ابو بکر کے دور میں بھی کرتے رہے کیونکہ اس خبر پھیلی نہیں تھی اس حرام ہونے کی. حضرت عمر نے لا بنا دی, اب جو متا کرے گا وہی سزا دوں گا جو زانی کو دیتا ہوں میں. اس قانون کی وجہ سے سب کو پتہ چل گیا متا حرام ہے, تو نسبت کس کی طرف کر دی, عمر کی طرف. تو اسی طرح 3 طلاق 3 ہو چکی تھی نبی کے دور میں, پتہ نہیں تھا لوگوں کو. اب سمجھو کہ جو یہ کہتا ہے نا کہ عمر نے ہمارے گھر اجاڑے ہیں معاذ اللہ 3 طلاق کو 3 قرار دے کے, آپ اس سے اعتراض کیا کرو کہ اگر 3 طلاقیں نبی کے دور میں ایک تھیں اس حدیث کی وجہ سے کہ عمر نے 3 کو 3 قرار دیا ہے, تو متا بھی کس نے حرام قرار دیا پھر, عمر نے. لہذا آپ اگر عمر کو نہیں مانتے تو متا جیسی بےغیرتی کو بھی آپ کو ماننا بولو پڑے گا پھر آپ اسی جیسی حدیث کی وجہ سے. اور اگر آپ جواب میں کہتے ہو کہ نہیں متا تو نبی کے دور میں حرام ہو چکا تھا, تو ہم آپ کو یہ بھی دلیلیں دیں گے کہ 3 طلاقیں بھی نبی کے دور میں 3 ہو چکی تھیں. تو اب جو لوگ حضرت عمر پہ اعتراض کر رہے ہیں نا کہ عورتیں کہہ رہی ہیں, اب یہ میں اس خاتون کی طرف آتا ہوں کہ جو کہہ رہی ہیں کہ عمر نے 3 کو 3 قرار دے کے میرا گھر اجاڑ دیا. او بھائی عمر نے متا کو حرام قرار دے کے آپ کا گھر بچا لیا ہے بہت ساری عورتوں کا, کیونکہ عورت کبھی نہیں چاہتی کہ میرا میاں متا کرتا پھرے. وہ کیا خیال ہے, جس عورت کو پتا چلے میرا میاں 20 عورتوں سے متا کر چکا ہے اس کا گھر بسے گا؟ حضرت عمر نے متا پہ پابندی لگا کے کروڑوں عورتوں کا گھر بچا لیا کہ بیوی کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. متا پتہ ہے کیا ہوتا ہے جس کو یہ لوگ جائز قرار دیتے ہیں؟ متا یہ ہوتا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے حضرت عمر نے حرام قرار دیا, وہ والے متا کی بات کر رہا ہوں. کون سا متا حرام قرار دیا؟ متا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی عورت سے ایگریمنٹ کر لیں 1 سال کا یا 6 مہینے کا یا 1 ہفتے کا, کوئی بھی ٹائم متعین کر لیں, 2 گواہ ہوں, ایجاب و قبول ہو کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں 1 مہینے کے لیے یا 1.5 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے یا 1 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے, کوئی بھی ٹائم متعین کر دیں یا 1 گھنٹے کے لیے. اٹ از کالڈ بولو نا متا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں اور زنا میں رتی برابر بھی فرق بولو نہیں. جو لوگ متا کو حلال کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس میں بڑا فرق ہے, زنا میں ٹائم متعین نہیں ہوتا, عورت کے ساتھ منہ کالا کیا اور نکل لیے, اس میں ٹائم متعین ہے. آئی بات سمجھ میں؟ زنا میں گواہ نہیں ہوتے, اس میں کیا ہے گواہ ہیں, یہ کوئی فرق نہیں. اچھا کہتے ہیں زنا میں جو اولاد ہوگی حلالی نہیں ہوگی, جبکہ متا سے جو اولاد ہوگی حلالی ہوگی. اور بھائی یہ فرق نہیں ہے, یہ آپ نے زنا پہ ایک خوبصورت یعنی آپ گواہ بنا کے زنا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ہے جب کسی عورت سے زنا کرنا ہو تو 2 بندوں کو گواہ بنا لو اور ٹائم متعین کر لو 1 گھنٹے کا. زنا میں بھی آج کل جو زنا ہو رہا ہے نا مارکیٹ میں, اس میں بھی طوائفیں کرائے پہ ایک ٹائم کے لیے ملتی ہیں, ٹائم ہوتا ہے ان کا. وہ پرانے زمانے میں زنا ہوتا تھا, گئے اور منہ کالا کر کے بھاگ گئے, کوئی دیکھ تو نہیں رہا. ابھی جو ہوٹلوں میں لوگ بتاتے ہیں نا جو برائیاں کرتے ہیں کہ باقاعدہ ٹائم ہوتا ہے طوائف کا کہ اتنے ٹائم تک آپ کے ساتھ رہے گی وہ, تو ٹائم بھی ہو گیا. 2 گواہ بتا دو, وسیم اور غفار کو اپنے دوستوں کو بتا دو آج میں طوائف سے منہ کالا کرنے جا رہا ہوں. کوئی فرق نہیں ہے بھائی. نکاح میں بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. طلاق کیا ہے, ایک عارضہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ کے لیے رہنے کا ارادہ کیا تھا, بیچ میں آپ نے اس کو کیا کر دیا, ڈسکنیکٹ کر دی, اس رشتے کو توڑ دیا کسی بھی وجہ سے آپ نے. تبھی نکاح میں اگر یہ شرط لگا دی جائے نا کہ میں اس سے نکاح کر رہا ہوں 2 مہینے کے لیے, تو نکاح کیا ہو جائے گا, کلعدم, وہ نکاح نہیں ہوگا. نکاح میں یہ شرط لگانا ہی ناجائز ہے. آپ نے نیت بھی کر لی نا کہ میں اس بیوی کو 1 مہینے بعد چھوڑ دوں گا, آپ یہ شرط نہیں لگا سکتے. آپ شرط لگا دی تو وہ ختم, وہ نکاح نہیں رہے گا, وہ متا بن جائے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو متا حرام ہے بھائی, زنا اور متا میں کوئی فرق نہیں. اب آپ مجھے بات بتاؤ, اگر حضرت عمر متا کو حرام نہ کرتے, آج بہت سارے مرد متے کر رہے ہوتے کہ نہیں کر رہے ہوتے, ان کے گھر بس جاتے. اور پھر حلال زنا میں تو آج جب مرد زنا کرتا ہے نا تو گھر نہیں بستا, بیوی طلاقیں لے کے چلی جاتی ہیں, جبکہ وہ زنا کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے, بیوی سے سوری کر رہا ہوتا ہے, بیگم آئندہ نہیں کروں گا, غلطی ہو گئی. متا جس پہ عمر نے پابندی لگا کے عورتوں کے پر بڑا احسان کیا, ان کے گھر بسا لیے, وہ جب متا لوگ کرتے تو پکڑے جاتے تو بیگم سے کہتے بیگم حلال ہے. جیسے میں دوسری شادی کے بعد پکڑا گیا تھا تو میں نے کیا کہا تھا, حلال ہے یہ, لیکن شادی تھی نا وہ. تو جو متا کرتے ہوئے پکڑا جائے گا وہ کیا کہے گا, بھائی برا تھوڑی ہے, پابندی کس نے لگائی ہے, عمر نے.
دیکھو صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی کے دور میں بھی ہوتا تھا, ابو بکر کے دور میں بھی ہوتا تھا, پابندی کس نے لگا دی؟ عمر نے. تو بتاؤ عمر عورتوں کا گھر اجاڑ رہا ہے یا بنا رہا ہے؟ عمر نے پابندی لگائی. کیا پابندی لگائی تھی؟ پابندی تو اس پہلے سے لگی ہوئی تھی. عمر نے بولا, حضرت عمر نے, اب جو متا کر کے آیا نا شادی شدہ کرے گا پتھروں سے مار کے رجم کروں گا, کیونکہ لوگ کہتے تھے یہ زنا نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا ایسی کوئی دلیل نہیں سنوں گا میں, نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. انہوں نے بولا کہ رجم کروں گا, پتھروں سے ماروں گا میں. یہ دلیل نہیں ہے کہ جی یہ گود گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو رہا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ متا حلال ہے, تو انہوں نے عورتوں کا گھر کیا کر دیا؟ تباہ کر دیا. 3 طلاقوں کو جو 3 کہتے ہیں, چند عورتوں کا گھر تباہ ہوتا ہے, لیکن بے شمار عورتوں کا گھر بس جاتا ہے. مرد کو جب پتہ چلتا ہے نا 3 لفظ زبان سے نکالے تو دوبارہ نہیں مل سکتی مجھے یہ, وہ کروڑ دفعہ سوچتا ہے زبان سے نکالتے ہوئے, بہت دفعہ سوچتا ہے, عبرت ہو جاتی ہے اس کو, لہذا اس سے گھر بستا ہے, ٹوٹتا نہیں ہے. چند کا تو ٹوٹتا ہے, لیکن چند کی وجہ سے لاکھوں کا بس جاتا ہے. اور جنہوں نے متا کو حلال کر دیا, تو خود عورت سوچے اپنے سینے پہ پتھر رکھ کے کہ آپ کا میاں ایک کام جائز سمجھ کے منہ کالا کر رہا ہو, آج اس عورت سے متا کیا. کیونکہ جب متا جو لوگ حلال کہتے ہیں پھر ان کی کوئی لمٹ تھوڑی ہے کہ 20 سے حلال ہے 21ویں سے حرام ہے. کہتے ہیں سب حلال ہے, بس حلال ہے, جتنا بچاؤ متا کرو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اور جو لوگ متا کو حلال کہنے کے دلائل دیتے ہیں, میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ پھر آپ یہ کام چھپ کے کیوں کرتے ہو؟ اس کا مطلب آپ کا ضمیر اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اچھا کام. بولو, نکاح چھپ کے کیا جاتا ہے کھلے عام. کچھ لوگ چھپ کے دوسری شادی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ پٹنے کا خوف ہوتا ہے. وہ چھپن ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ پٹیں گے سسرال سے, سسرال نہ ہوتا تو وہ بھی بتا کے کر رہے ہوتے, لیکن شرمندگی کی وجہ سے نہیں چھپ رہے ہوتے, سائڈ افیکٹ کی وجہ سے چھپ رہے ہوتے ہیں, اور چند دن چھپتے ہیں اس کے بعد بتا دیتے ہیں وہ بھی. لیکن متا کبھی بھی کوئی اوپنلی نہیں کرتا کہ حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے, جمعے کو میرا متا ہے, آپ لوگ تشریف لائیے گا, میں متا کر رہا ہوں اس سے. اور خاتون کہہ رہی ہوں کہ میں بھی متا کر رہی ہوں اس سے. کوئی بہت ہی کوئی غیرت لیس ہوگا تو یہ کام کرے گا. نکاح میں لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہوتے ہیں, مولوی صاحب سے دعائیں منگوا رہے ہوتے ہیں, مولوی صاحب میری بچی جوان ہو گئی ہے, کوئی اچھا ڈھنگ کا داماد مل جائے, نکاح کرنا چاہتا ہوں. چھپ کے نہیں کرتے, کھلے عام بتاتے ہیں. متا میں کوئی بتایا گا میری بیٹی متا کرنا چاہتی ہے, کوئی اچھا متا کرنے والا ہو. تو اگر عمر نہ ہوتے, حضرت عمر نے نا گورنمنٹ لا بنا کے پابندی لگائی, عمر نہ ہوتے تو متا کے بارے میں مسلمان کنفیوژن میں ہوتے, لوگ بہت سارے اس کو حلال سمجھنا شروع کرے. عمر نے غیرت والا کام کیا, انہوں نے بولا اب جو متا کر کے آئے گا ایسی کی تیسی کر دوں گا میں اسے. تو یہ عمر کا ہم پر کیا ہے احسان ہے کہ ہمارے گھروں کو بچایا عمر نے. ایک زنا پہ ہمیں حلال کا لیبل لگانے سے عمر نے بچا لیا. سمجھتا ہے نہیں سمجھتا. باقی جو غصے میں 3 طلاقیں دے کے ان کے گھر اجڑتے ہیں, بھائی غصے میں کنٹرول کرو اپنے آپ. بلکہ عمر نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں غصے میں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا سکھا دیا, ورنہ دڑا دڑ دیتے رہتے, طلاق کو کھیل بناتے رہتے. آج بہت سے لوگ ہیں جب بات آتی ہے بیگم کو طلاق نکالتے ہیں, طلاق نکالتے ہیں. عورت کو اس سے تکلیف ہوتی ہے, ہم سب کچھ کر لیتے ہیں بھائی, طلاق نکالتے ہیں, ہم خود کانپنے لگتے ہیں, بھائی یہ تو تیر ہے, کمان سے نکل گیا تو واپس نہیں آئے گا. کتنے کیسز لوگوں کے میرے پاس آتے ہیں. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, لڑتے تھے نا بیوی سے, روزانہ لڑائی. پھر ان کو غصہ آتا, طلاق دوں گا, کانپتے تھے یوں کر کے, کہتے میں تو دے دوں گا ہی, 10 سال سے کہتے رہے, نکالی نہیں. ان کو پتا تھا بھائی نکل گئی تو بیگم گئی ہم سے. کتنے لوگ, یہ تو آپ کے سامنے تو وہ کیس آ رہے ہیں نا جنہیں غصے میں دے دی ہے. ایسے بہت سارے کیس ہیں, بہت غصہ آیا نہیں تھی انہوں نے, اور جو غصے میں دے دیتے ہیں. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو آدمی پاگل ہے نا غصے میں, تو اس پاگل کا حق ہی نہیں ہے کہ بیوی رکھے وہ, کیونکہ جب غصے میں 3 نکال رہا ہے تو کل غصے میں چاقو بھی مار سکتا ہے, کل غصے میں پسٹل بھی چلا سکتا ہے. آج بول دیتے ہیں مجھے غصے میں پاگل ہو گیا تھا میں نے دے دی ہے, میں کہتا ہوں بھائی تیرے پاس بندوق ہوتی تو غصے میں 3 فائر کر دیتا, کوئی عدالت چھوڑتی آپ کو؟ اسلام میں غصے کے احکام قابل معافی نہیں. آپ نے غصے میں اگلے کا جبڑا پھاڑ دیا, اب پولیس آئی ہے, کیا ہوا, کہنا یار غصے میں ہو گیا سوری. کوئی دنیا میں کہیں بھی غصہ ایسی چیز نہیں ہے جو قابل معافی ہو, اور انسان کی آزمائش ہے ہی غصے میں میرے بھائی. نارمل میں تو کوئی بھی الٹے کام نہیں کر رہا ہوتا. تبلیغ جماعت کے ایک بزرگ تھے نا, ان کے پاس ایک شخص آیا, ہم نے غصے میں بیوی کو 3 طلاقیں دی, بہت شدید غصہ تھا. انہوں نے کہا یار آج تک ہم نے نہیں کبھی دیکھا کہ محبت سے بیوی کو کسی نے 3 طلاقیں دی, کہ جا میری پیاری تو مجھے بہت پیاری لگتی ہے, تجھے طلاق ہے, ایسا کہیں نہیں. تو غصے میں ہی تو پاگل ہوتے ہیں, اور پھر غصے میں ہی سزائیں ملتی ہیں. قتل جتنے ہوتے ہیں, ہمارے ایک دوست نے قتل کیا, مجھے آ کے بتا رہے, کہہ رہے ہیں غصے میں نے بندہ مار دیا, اپنے دوست کو مار دیا. کہہ رہے مجھے اتنی ندامت ہے کہ میرا سکون نہیں مل رہا مجھے. سارے الٹے کام کس طرح ہوتے ہیں میرے بھائی. ابھی ایک کیس چل رہا ہے, میں اس میں پڑھا ہوں سلو کے لیے. غصے میں اپنے چچا زاد بھائی کو بندے نے قتل کر دیا, اور اتنا رو رہا ہے کہ یار میرا محسن تھا وہ, میرے بڑے بھائیوں کی طرح اس نے مجھے بچپن سے پالا. میرے پاؤں میں آ کے نا ناک رگڑ کے چیخیں مار کے رو رہا تھا بندہ, قاتل. کہہ رہے مجھ سے کیا ہو گیا مفتی صاحب, میں نے اپنے چچا زاد بھائی جو میرے سگے بھائیوں کی طرح تھا میں نے مار دیا اس کو. اتنا رو رہا ہے. کیوں؟ غصے نے کیا کر دیا اس کو,
پاگل. تو کیا کیس نہیں بنے گا؟ کیا پولیس چھوڑ دے گی؟ نہیں, یہی بات میرا خیال. اب اگر اس کو پولیس لٹکاتی ہے, عدالت لٹکاتی ہے پھانسی کے پھندے پہ, لوگ کہتے ہیں یار بیچارے سے غصے میں پسٹل چل گئی, اتنا رو رہا ہے یار, چھوڑو یار. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ. اے لوگو قصاص میں زندگی ہے, ایک لٹکے گا, 20 لوگ قتل کرنے سے بچ جائیں گے. تو اسی طرح یہاں بھی ہے, 3 طلاقوں میں گھر بسانا ہے, اجاڑنا نہیں ہے. چند لوگ 3 دیں گے, ان عبرت کا نشان بنیں گے, باقی لوگ کی زبانیں بند ہو جائیں گی, بولیں گے بھائی کچھ بھی زبان سے نکالو, طلاق کا لفظ زبان سے نکالنے کا نہیں ہے. نہیں ہے بات, میرا خیال ہے سمجھ میں. ابھی یہ کہتے ہیں اسلام میں طلاق بہت آسان ہے, بہت مشکل ہے اسلام میں, کیونکہ اس کا سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہے. دوسروں کے ہاں بظاہر بڑی مشکل ہے طلاق, لیکن بہت آسان ہے. ان کے یہاں ہندوؤں میں کورٹ وورٹ میں جانا پڑتا ہے, لیکن اتنی آسان ہے تبھی تو دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں طلاقیں. ہمارے یہاں بہت آسان ہے لیکن حقیقت میں بہت مشکل ہے, تبھی ہمارا فیملی سسٹم کامیاب ہے. تو یہ تو حضرت عمر پہ اعتراض کا میں نے جواب دیا, بات لمبی ہو گئی. اور پتہ نہیں کیا لکھا ہے انہوں نے حضرت عمر کے بارے میں. تیسری بات یہ کہ حضرت عمر کی رائے کی تائید میں کئی بار قرآن کی آیتیں, یہ تو بہت دفعہ ہوا ہے. حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنی خواتین کو حکم دیں پردہ کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں حکم دیا, قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. غزوہ احد میں یعنی اللہ نے حکم دے دیا کہ پردہ کروائیں. اے نبی اپنی ازواج کو بھی اور مومنین کی بیٹیوں کو بھی کہتے ہیں آپ پردہ کریں. کس کی تائید میں نازل ہوئی ہے؟ حضرت عمر کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی. ایک اور مثال تھی بڑی زبردست, میرے ذہن سے نکل گئی, وہ بہت زبردست مثال تھی. حضرت عمر کا ایک مشورہ تھا, ہاں, جنگی قیدیوں کے بارے میں. جب بدر میں قیدی آئے نا تو حضرت عمر نے حکم دیا ہر شخص اپنے رشتہ دار کی گردن اڑا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, فدیہ لے کے چھوڑ دیں ہم ان کو. قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں. نہیں, یہ تو الگ آیت ہے, حرمت علیکم امہاتکم, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم. اے ایمان والو, تم نے جو ان قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا, اللہ نے پہلے سے مقدر میں اگر یہ نہ لکھا ہوتا نا کہ تمہیں ہلاک نہیں کرنا, تو یہ اتنا بڑا جرم ہوا ہے کہ اللہ تمہیں ہلاک کر دیتا. ان قیدیوں کو چھوڑا کیوں؟ یہ تو اتنی بڑے اسلام کے دشمن تھے. تو کس کی رائے صحیح ہوئی؟ حضرت عمر کی, ان کی رائے میں. اور حدیث میں آتا ہے کہ شیطان عمر کو دیکھ کے اپنا راستہ بدل لیتا ہے. بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ ابو بکر نے ایک ڈول نکالا, اس میں کمزوری تھی. پھر میں نے ایک بہت طاقتور کو دیکھا کہ اس نے ڈول نکالا اور بڑی طاقت کے ساتھ ڈول نکال لیا نا, کنویں سے نہیں پانی کا ڈول نکالتے. تو آپ نے فرمایا اس خواب کی تعبیر کیا ہے عمر, یعنی ان کے دور میں جو نظام چلے گا نا طاقت اور قوت کے ساتھ چلے گا. غیر مسلم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں عمر جیسا دور نہیں آیا. ایسا خاندانی دور تھا نا حضرت عمر کا, کوئی اختلاف نہیں. اور کتنے آپ نے, اچھا جرمنی میں نا ابھی بھی عمر لا کے نام سے, عمر لا کے نام سے وہاں کی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے, اس کو کہتے ہی عمر لا ہیں. میں پہلے اس بات کو یقین نہیں کرتا تھا, میں گیا تو پتا چلا ایسا ہے حقیقت میں. یہ جو انسانی فلاح و بہبود کے قوانین انہوں نے وضع کیے نا بہت سے یورپین کنٹریز نے, یہ حضرت عمر سے لیے انہوں نے. اس کا نام بھی اب تک انہوں نے عمر لا رکھا ہوا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو غیر آپ کے خلیفہ عادل کے عادل ہونے اور اس کی فضیلت کی گواہی دے رہا ہے, اور یہاں بعض لوگ جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ عمر کو برا بلا کہہ رہے ہیں, معاذ اللہ. حضرت عمر کو اسلامی تاریخ سے نکال دو تو کیا بچے گا بھائی آپ کے پاس؟ ایک ہی تو دور تھا جس میں اسلامی سلطنت 22 لاکھ مربع میل پہ پھیلی ہے, اور کسی میں مجال نہیں تھی کہ کوئی سر اٹھا کے بات کر سکے. ایک بات تو آج کے بیان سے متعلق میں نے کہنی ہے, جو بھی بیان ہوا ہے نا میرا, کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ اللہ کے قانون کی. ایک چیز خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس زمانے میں اسلامی ملکوں میں, غیر مسلم ملکوں میں تو اسلام ہے ہی نہیں, وہ تو ویسے ہی دعویٰ ہی نہیں کرتے. اسلامی ملکوں میں بھی نا افغانستان کے علاوہ کوئی بھی کنٹری ایسا نہیں ہے جہاں عدالتوں میں مکمل اسلام کو فالو کیا جا رہا ہو. سمجھ رہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. اب جب ہے ہی نہیں مکمل اسلام تو عوام پر لازم ہے کہ کسی بھی کنٹری میں جب وہ کورٹ سے فیصلہ کروائے, عدالت سے کروائے, تو اس کے بعد اس پر یہ لازم ہے کہ وہ علماء سے بھی پوچھے کہ شریعت کی روشنی میں یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ بعض فیصلے شریعت کے فیصلے سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے شریعت کو مقدم رکھنا ہے یا جس اسٹیٹ میں آپ رہتے ہیں اس کے قانون کو مقدم رکھنا ہے. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ آپ نے. اور یہ فیصلہ آخرت کو سامنے رکھ کے کرنا ہے. اگر آپ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو آپ اللہ کے قانون کو کوئی ویلیو نہ دیں, کورٹ کو آپ ویلیو دیں.
جیسے یتیم بیٹا ہے نا, یتیم پوتا, ایک آدمی کا انتقال ہوا, اس کی اولاد میں ایک پوتا ہے اور ایک بیٹا ہے, تو اسلام کہتا ہے بیٹے کو میراثت ملے گی, بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو, جو یتیم پوتا ہے یعنی جس کا باپ مر گیا. لیکن ہماری کورٹ جو اس پاکستان کی کورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بیٹے کو بھی ملے گی جو زندہ ہے, اور جس یتیم پوتے کا باپ مر گیا ہے نا تو اس باپ کی وراثت کس کو جائے گی؟ پوتے کو. یعنی جو دادا کی زندگی میں, یعنی بیٹا مر گیا کسی کا نا, بھائی چلو زید ہے, ایک صاحب ہے زید کی زندگی میں اس کا ایک بیٹا مر گیا, ایک بیٹا موجود ہے, تو اسلام یہ کہتا ہے جو بیٹا مر گیا نا زید کی زندگی میں, زید کی وراثت میں اس کا حصہ ختم. جب اس کا ختم تو اس کی بیوہ کا یا اس کے بچوں کا بھی ختم, کیونکہ وہی حصہ آگے ٹرانسفر ہوتا نا. جب بیٹے کو وراثت نہیں ملے گی تو پوتے کو بھی نہیں ملے گی, جو زندہ بیٹا ہے اس کو ملے گی. ہاں سارے ہی بیٹے باپ کی زندگی میں مر گئے تو پھر پوتے بیٹے کے قائم مقام ہو جاتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں یتیم پوتے کی وراثت. اسلام میں نہیں ہے لیکن پاکستان کے قانون میں ہے. اب آپ نے کورٹ سے کیا کیا کہ ایک یتیم پوتا تھا, اس نے کہا کہ میرے والد صاحب میرے دادا کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے, تو میرے چچا کو جیسے وراثت مل رہی ہے مجھے بھی ملے. کورٹ اس کے حق میں فیصلہ دے دے گی. جو اس کی وراثت ہوگی نا, جو اس کے ابا کو ملنی تھی, وہ ساری کس کو مل جائے گی؟ اس کو. اب یہ میں مثال سے بات سمجھا رہا ہوں, لیکن اگر یہ پوتا اللہ پر ایمان رکھتا ہے, آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دے, تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ کورٹ سے فیصلہ کروانے کے بعد علماء سے رابطہ کرے کہ اسلام کی روشنی میں میرا حصہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. پوری دنیا میں کسی بھی اس مذہبی اسکالر سے جب وہ پوچھے گا نا تو وہ کہیں گے چونکہ آپ کے چچا آپ کے ابا کی دادا کی زندگی میں زندہ تھے, تو چچا آپ کے موجود تھے, لہذا آپ کے دادا کی وراثت آپ کے چچا کو ملے گی, آپ کو نہیں ملے گی. تو اس پر لازم ہوگا اس فتوے کی روشنی میں وہ ساری وراثت لوٹا دے کس کی طرف؟ اپنے چچاؤں کی طرف. اب ایسے خود غریب و زکوٰۃ کا مستحق کچھ بھی ہے, دیکھیں غریبوں کے الگ اسلام میں حقوق ہے نا, وہ وراثت میں جو حصہ ملتا ہے وہ غریبی امیری کی بیس پہ نہیں ملتا. وراثت میں اسلام کا اصول ہے کہ جب قریبی رشتہ موجود ہے تو دور کے رشتے محروم ہوتے ہیں. تو جب سگا بیٹا موجود ہے تو اسلام کہتا ہے پوتا دور کا رشتہ ہے, سگوں کے ہوتے ہوئے پوتے کو وراثت نہیں ملے گی. آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ غریبی امیری پہ تھوڑی ہے. اگر غریبی امیری پہ ہوتا تو ایک بیٹا کروڑ پتی ہے اس کا حصہ کم ہوتا, ایک بیچارہ بھوکا ہے اس کا حصہ زیادہ ہوتا. اسلام میں دونوں کا حصہ کیا ہے؟ سیم ہے, اس لیے کہ بیٹے دونوں ہیں نا, بیٹا ہونے کی حیثیت پہ ملے گا. تو جب بیٹا موجود ہے تو پوتا کو نہیں ملتا. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ دادا اپنی زندگی میں اپنے پوتے کے لیے وصیت کر کے جا سکتا ہے کہ میرا یہ پوتا ہے, اس کا باپ چونکہ میری زندگی میں مر گیا ہے تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہے, تو میں اس کے لیے کچھ وصیت کر دوں. تو 1/3 تک وصیت کی جا سکتی ہے, وہ بالکل جائز ہے. لیکن اگر وصیت نہیں کی ہے تو اس کو کورٹ سے حصہ اگر ملے گا تو شرعن اس کے لیے وہ حلال نہیں ہو جائے گا, حرام کا حرام ہی رہے گا, اگرچہ کورٹ اس کو لیگل کہے گی. لیکن آپ کسی بھی مذہبی اسکالر سے پوچھیں گے جس کے پاس نالج ہو, آج کل تو ہر آدمی جس کا منجن بک نہیں رہا ہوتا نا, وہ مفتی بن کے فتوے دے رہا ہوتا ہے. یوٹیوب پہ آپ کو بہت سارے منجن بیچنے والے ملیں گے, جس کی جو فیلڈ نہیں ہے اس میں ٹانگ رہے. پراپر اسکالر ہو یا دارالفتہ ہو, پراپر ادارہ ہو, ان سے آپ فتویٰ لیں گے تو دنیا میں کہیں سے بھی فتویٰ لیں گے, وہ کہیں گے بھائی اس پوتے کی وراثت کا حصہ نہیں ہے. اب اس پہ رونے دھونے والے بہت ہوں گے, ہائے اللہ یہ بیچارہ ہائے یوں, وہ بیچارہ ایک طرف رکھو, خدا کے قانون کو فالو, اس کو ویسے تعاون کر دیں اس کے ساتھ, بھائی ویسے بھی اخلاقی بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا, تو ویسے اس کو تعاون کریں. تو میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ آج کل لوگوں نے پوچھنا چھوڑ دیا ہے, بہت کم لوگ پوچھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بس کورٹ نے دے دیا تو دے دیا. اکثر میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, وہ میں دوبارہ آج کے موضوع کے حساب سے ریپیٹ کر رہا ہوں. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک خاتون نے امریکہ سے 2-3 سال پہلے مجھے فون کیا. ان کی اپنے شوہر سے بہت ساری لڑائیاں تھیں, جھگڑے تھے, پھڈے تھے, ان کے الزامات تھے میرا شوہر یوں میرا شوہر یوں وغیرہ, جو ہوتے ہیں میاں بیوی میں, صحیح بھی ہوتے ہیں غلط بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے چل رہے ہوتے ہیں. بہرحال جی ڈیورس ہو گئی, ان کے شوہر نے ان کو ڈیورس دے دی. اب جب ڈیورس دی ہے تو امریکہ کے لاء میں یہ ہوا کہ جی آپ اپنی پراپرٹی آدھی اپنی وائف کو دیں گے. تو خاتون کو لائر مل گیا, اس نے کہا کہ میں آپ کو کروڑوں روپے بن رہے تھے. اس عورت نے مجھے فون کیا, اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا نا. اس نے کہا میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے, ظالم تھے, ٹھیک رویہ نہیں تھا, اب جب ڈیورس دی ہے تو مجھے آدھی پراپرٹی مل رہی ہے. میں نے کہا یہ آپ کے لیے لینا حلال؟ بولیں نہیں ہے. اسلام کا قانون یہ ہے کہ شوہر نے طلاق دے دی ہے تو جو مہر تھا وہ دینا پڑے گا اس کو, اس کے علاوہ اور نان نفقہ جو 3 مینسز تک عدت پوری ہونے تک جو بیسک نان نفقہ ہے نا آپ کا, رہائش بھی اس کے ذمے ہے اور کھانا پینا بھی اس کے ذمے ہے.
اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں لے سکتی. تو انہوں نے کہا وہ تو ایسا تھا, وہ تو ویسا تھا. میں نے کہا ایسا جیسا بھی تھا تو چھوڑ دیا نا اب اس نے, جب جان چھوڑ گئی نا آپ کی. بھائی غلط آدمی سے شادی ہو گئی تو جان چھوڑ گئی آپ کی, کہیں اور شادی کریں آپ. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو آدھی پراپرٹی, وہ امریکہ کا لا ہے, وہ اپنے حساب سے جو مرضی قانون سازی کریں. لیکن آج جو میں نے بیان کیا نا وہ یہی سمجھانے کے لیے کہ بھائی کہیں بھی کوئی لا ہے, سب سے پہلے آپ نے کس کو فالو کرنا ہے؟ اللہ کے. تو اللہ کی نظر میں وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اس نے کہا بھائی میرا لائر کہہ رہا ہے یہ تو میرا شوہر دے گا. میں نے کہا دے گا, آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا, وہ آپ کو لے کے بھی واپس ہی کرنا ہے. آخرت کا اگر خوف آپ کے دل میں ہے تو انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے, میں اس پر کہہ رہی میں نے پوچھا اس لیے کہ شرعی طور پہ یہ حلال ہے نہیں. تو مجھے لگا کہ میری تاریخ میں ایک عورت ایسی ہے میری زندگی میں جس نے کروڑوں روپے ٹھکرا دیے. کس کی خاطر؟ خدائی قانون کی خاطر. میں نے ان خاتون کا واقعہ کئی بار بیان میں سنایا ہے. تو یہی ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں. اور اللہ کا, میں نے کہا یار اس کا میاں کتنا فضول آدمی ہے, اتنی نیک عورت جو لاکھوں روپے چھوڑ رہی ہے, کروڑوں روپے چھوڑ رہی ہے, کس کے خوف سے؟ تو بتاؤ وہ شوہر کا حق نہیں اللہ کے خوف سے ادا کرے گی؟ حق ادا کرنا آسان ہے, کروڑوں روپے چھوڑنا مشکل ہے. کروڑوں روپے کہیں مل رہے ہو نا تو سارے حقوق بھی ادا کر ہو جاتے ہیں. لیکن اس نے کس کے لیے چھوڑا؟ تو مجھے لگا کہ اس کا میاں واقعی بڑا ہی کوئی غیرت لیس قسم کا آدمی ہے. اور یہ کرنے کے بعد بھی اس کے میاں نے رجوع نہیں کیا. اور عورت نے کہا چلو جی آپ لے لیں پیسے, مجھے نہیں چاہیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے. وہ بھی گھننا بن کے بیٹھ گیا. حالانکہ اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ اس کے پاؤں میں گر جاتا ہے کہ تمہارے دل میں اتنا اللہ کا خوف ہے. دیکھو میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ایک دوسرے کے خوف سے ادا نہیں کرتے. کس کے خوف سے ادا کرتے ہیں؟ اللہ کے خوف سے. تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ تو پورے حقوق ادا کرے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے یا نہیں تھے؟ عرب میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا. جو بیٹی کو پیدا ہونے پہ دفن کرتے ہوں ان کے ہاں بیٹی کی کیا ویلیو ہوگی. لیکن ہمارے نبی نے عرب کے کلچر کو فالو کیا, یہ خدا کے قانون کو. آپ نے بیوی کو اتنی عزت دی کہ ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری دعوت میں آئے, آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ گے تو آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا میں. تو یہ کلچر کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ خدا کی وجہ سے ہو رہا ہے, اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے نا. عرب کیا کر رہے ہیں کہ بیٹی کو زندہ دفن کرتے ہیں, غیرت کا خامخواہ کا مسئلہ بنایا ہوا. ہمارے نبی اپنی بیٹی کی بیٹی نواسی ان کو آپ نے کندھے پہ بٹھا کے فرض نماز پڑھائی ہے. تو یہ کلچر کو فالو کیا, عرب کے قانون کو فالو کیا, یا خدا کے خوف کی وجہ سے خدا کو فالو کیا ہے؟ تو آپ کو خدا کو جب آپ فالو کرتے ہیں نا آپ زیادہ اچھے طریقے سے حقوق ادا کرتے ہیں. خدا کو فالو نہیں کرتے نا تو وہ جو اس آدمی کی بیوی کو 1 کروڑ روپے مل رہے ہیں وہ خدا کے خوف میں تھوڑی وہ آدمی دے رہا ہے, وہ امریکہ کے ڈنڈے کے خوف میں دے رہا ہے. ورنہ تو 5 روپے نہ دے, وہ طلاق ہی اسی وجہ سے لے رہی تھی کہ نان نفقہ نہیں دے رہا تھا نالائق. یہ بھی بہت بڑی وجوہات. اللہ کے خوف سے نان نفقہ نہیں دے رہا, کورٹ میں کیس کیا تو کروڑوں روپے دے رہا ہے وہ. یہ کیا حقوق ہے بھائی؟ تو جب تک اللہ بیچ میں نہیں ہوگا نا آپ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرو گے. تو یہ میں فلسفہ سمجھانے کے لیے یہ کینیڈا والے بھائی کو بھی امریکہ والے بھائی کو بھی میں نے اسپیشل یہاں بٹھایا کہ آپ 10 منٹ اور بیان سن کے جائیں. آج تک میں نے کسی کو زبردستی بیان نہیں سنا, ان کو زبردستی سنا رہا ہوں میں, کیونکہ وہاں تو بہت سارے غیر شرعی قوانین ہیں. تو اس خاتون نے کہا ٹھیک ہے میں وہ سارا واپس کروں گی, مجھے وہ اس نے فون ہی اسی وجہ سے کیا. تو اب میں جو آگے بات سمجھا رہا ہوں اس کو بھی سمجھو کہ پاکستانی عدالتوں میں بھی بہت سے قوانین ایسے ہیں جو شریعت کے اگینسٹ ہیں. چند قوانین کی اور مثال دوں. دیکھو آپ جب اپنا گھر بیچتے ہو, اسلام نے پڑوسی کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ شفا کر کے آپ سے گھر خرید سکتا ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جار الداری احق بدار الجار, پڑوسی کے گھر کا پڑوسی زیادہ حقدار ہے. عربی میں جو عبارت ہے نا بڑی دلچسپ ہے, اس کا ترجمہ ہی بنتا ہے گھر کا پڑوسی, آپ کے گھر کا پڑوسی پڑوسی کے گھر کا زیادہ حقدار ہے. آپ کی زمین ہے یا آپ کا گھر ہے, آپ اگر بیچ رہے ہیں تو آپ پڑوسی کی پرمیشن کے بغیر تھرڈ پارٹی کو نہیں بیچ سکتے, وہ زیادہ حقدار ہے. اگر آپ نے وہ گھر زید کو بیچ دیا 1 کروڑ روپے میں, پڑوسی کہتے ہیں 1 کروڑ میں دینے کے لیے تیار ہوں, تو اسلام آپ کو پابند کرتا ہے کہ تھرڈ پرسن کے بجائے آپ نے پڑوسی کو 1 کروڑ میں بیچنا ہے. ہاں پڑوسی 1 کروڑ دے رہا ہے, سامنے والا 1.5 دے رہا ہے, یہ زیادہ دے رہا ہے, پھر سامنے والا حقدار ہے. لیکن وہی ریٹ آپ کا پڑوسی اگر دے رہا ہے جو دوسرا دے رہا ہے, تو پاکستانی قانون تو نہیں, پاکستانی قانون تو کہے گا بھئی یا دنیا کا قانون آپ کی پراپرٹی جس کو چاہے بیچیں, لیکن اسلام آپ کو پابند بناتا ہے کہ آپ پڑوسی کی پرمیشن کے بغیر اپنی زمین, چاہے وہ کھیتی باڑی کی زمین ہو چاہے وہ رہائشی گھر ہو, آپ کسی اور کو وہ گھر بولو نہیں بیچ سکتے. اس صورت میں بیچ سکتے ہیں کہ سامنے والا پیسے زیادہ دے رہا ہے, لیکن اگر وہی ریٹ سامنے پڑوسی کے ہے تو پھر آپ کو پڑوسی کو بیچنا پڑے گا. اس کو یہ رائٹ شریعت نے دیا. جب اسلامی عدالتیں تھیں نا تو اس وقت یہ ہوتا تھا, جب خلافت عثمانیہ تھی, پڑوسی کیس کر دیتا تھا جا کے کہ بھائی میں بھی 1.5 کروڑ دے رہا ہوں, یہ مجھے کیوں نہیں دیا اس نے, تو وہ پھر آپ کو دینا پڑے گا.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو اسلام نے بڑا زبردست قانون بنایا نا, وراثت سے زمینیں ڈیوائڈ ہوتی ہیں, چھوٹی ہو جاتی ہیں, کسی کے کام کی نہیں رہتی. اب یا تو وراثت کے حکام کو اسلام چینج کر دیتا ہے, تو اس نے شفا کے حکام دے دیے کہ وراثت سے ڈیوائڈ ہوگی لیکن شفا کے حق سے وہ قریب ہو جائے گی, یعنی بڑی ہو جائے گی زمین. ایک آدمی کے پاس بڑی زمین ہوتی ہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے نا وہ اس میں. اب اس میں حکمتیں کیا, میں تو حکمتوں میں نہیں پڑھنا, میں تو اسلامی لاء کو دیکھنا ہے. اسی طرح خوب سمجھ لو کہ اگر آپ ایک گلی میں رہتے ہیں اور گلی آگے سے بند ہے, تو پھر اس گلی میں اگر کسی کا گھر بکتا ہے نا, تو ہر پوری گلی میں سے ہر ایک کو اختیار ہے کہ وہ شفا کر کے وہ گھر آپ سے خرید سکے, بشرطے کہ گلی ایک طرف سے بند ہو, کیونکہ ان سب کا راستہ اب جو بھی آئے گا نا تو اسی ایریا میں آئے گا وہ. تو اس کے تفصیلی حکام میں جاؤں گا تو بیان بہت لمبا ہو جائے گا. تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر چیز میں ہم فالو کس کو کر رہے ہیں؟ کورٹ کو. بعض دفعہ کورٹ کا قانون اسلام سے ٹکرا رہا ہوتا ہے. آپ نے گھر اگر بیچا تو خوب سمجھ لو کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر زید سے ایگریمنٹ کیا کہ میں تمہیں 1 کروڑ کا گھر بیچتا ہوں, آپ نے بیچ دیا. آپ کے پڑوسی کو جیسے ہی پتہ چلے گا وہ فوراً اگر گواہ بنا کے لوگوں کو کہتے کہ میں نے شفا کیا ہے, تو آپ مجبور ہو جائیں گے آپ وہ گھر اس پڑوسی کو دینے پر. یہ لازمی ہے آپ کے, لیکن آج کل لوگ اس کا خیال نہیں کر رہے ہوتے, اس سے چھپا رہے ہوتے ہیں. کتنی باتیں ہو گئی؟ دو باتیں میں نے, 2 قانون بتایا نا کہ یتیم پوتے کی وراثت والا. عدالتی خلا پہ تو میں 20 دفعہ بول چکا ہوں کہ وہ عدالتی خلا کی بھی یہ جو آج کل جس طرح سے کورٹ خلا دے رہی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی طرح خوب سمجھ لیں, غیر مسلم ریاست میں کورٹ اگر مسلمانوں کی طلاق کا, ڈیورس کا فیصلہ کرتی ہے تو شریعت نے غیر مسلم جج کا مسلمان پر آئلی قوانین کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا, ان کو شریعت نے کل عدم قرار دی. ان کے قانون کے لحاظ سے ٹھیک ہے, لیکن آپ وہ پراپر وہاں آپ کو کسی مفتی سے بھی رابطہ کرنا پڑے گا. تو ایک بات. دوسری بات جو میں پہلے لے کے چلا تھا کہ اس وقت دنیا میں افغانستان کے علاوہ میری معلومات کے مطابق کوئی کنٹری ایسا نہیں ہے جہاں 100% اسلام ہو. تو جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں, جب بھی کورٹ فیصلہ کرے گی نا, آپ نے علماء سے پوچھنا ہے. ایک بات. دوسرا, علماء سے چھپڑ میں پوچھنا ہے آپ نے. نہیں, یہی بات سمجھ. وجہ اس کی ہے کہ بعض دفعہ مذہبی اسکالر حکومت کے خوف سے, قانون کے ڈر سے تھوڑا سا گول مول کر کے بات بتا رہے ہوتے ہیں. وہ بھی پابند ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے بتایا تو ہم اندر ہو جائیں گے. دارالعلوم کرنگی میں کوئی کسی نے فتویٰ لیا کہ یہ عدالتی خلا صحیح ہے کہ نہیں, وہاں مفتی صاحب نے, کوئی بہت پرانی بات ہے, انہوں نے فتویٰ دے دیا یہ خلا کل عدم ہے. توہین عدالت کا کوئی کیس ویس وہ اندر کر دیا ان مولانا صاحب کو. اب تو خیر اتنے مفتی کل عدم قرار دے رہے ہیں کہ وہ کس کس کو اندر کریں گے وہ. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو مجھے اندر کریں گے, میرے اتنے بیانات ہیں عدالتی خلا کے خلاف. اور میں نے تو کہا اندر کر دو یار, ایک دفعہ جب جیل میں جائیں گے پبلک میں مشہور ہوگا مفتی صاحب کیوں ہو گئے, تو پتہ چلے گا یار یہ عدالتی خلا کل عدم ہے, تو ایک بات تو پھیلے گی نا. پاکستان میں جب زرداری جیل سے باہر آ سکتے ہیں تو یار ہم نے کون سا جرم کر لیا بھائی؟ ایک خلا پہ ہم نے اعتراض اٹھایا تو ہم کیوں نہیں باہر آئیں گے؟ لیکن ہمیں ڈر یہ کہ ہم شاید باہر نہ آئیں, کیونکہ یہاں وہ بڑی بڑی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں. ہم جیسے غریب لوگ, ان کے مقابلے تو ہم غریب ہی ہے نا بھائی. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جب علماء سے پوچھیں گے تو چھپڑ میں لے جا کے پوچھیں گے, چاہے سعودی عرب ہو, چاہے دبئی ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے وہ یورپ ہو, چاہے وہ دنیا کا مصر ہو, کوئی بھی کنٹری ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ عرب ملکوں میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے, حکومت نے کوئی فیصلہ کیا تو کوئی مفتی وہاں کہہ دیں کہ یہ غیر قانونی ہو, فوراً اندر ہو جائیں گے. وہاں پہ قانون بہت سخت ہے. وہاں دبئی میں بھی ایسا نہیں ہے. دبئی میں کورٹ سے آپ نے فیصلہ لیا, کسی مفتی سے پوچھ دیں, مفتی کہہ دے غیر شریعت تو فوراً اندر. پاکستان میں بھی کچھ چیزوں میں ایسا نہیں ہے, آپ نے اگر فیصلہ کر دیا تو آپ ایک دم اندر. تو اس لیے اب آپ نے مذہبی اسکالر سے اگر پوچھنا ہے کہ یہ اکارڈنگ ٹو شریعہ کیا ہے, تو وہ چھپڑ میں ہی آپ کو صحیح بتائے گا, اوپنلی آپ کو کوئی بھی صحیح نہیں بتائے گا, اندر ہو جائے گا وہ. اچھا, لوگ کہتے ہیں علماء کو چاہیے اندر ہونے کے خوف سے کیوں ڈر رہے ہیں, آپ ڈنکے کی چوٹ پہ بتائیں جو کرنا ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ ایک ہی دفعہ بتائیں گے وہ, اس کے بعد ساری زندگی اپنے کیسوں میں نمٹنے میں گزر جائے گی. تو بہتر نہیں ہے کہ چھپڑ میں ہی پوچھ لو یار ان سے جا کے, کیوں خود بھی پھنس رہے ہو ان کو بھی پھنسوا رہے ہو. ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں ایک دفعہ ایک مفتی صاحب کے پاس ایک صاحب آئے, ایک فرقے کے بارے میں جو سب اس کو کافر سمجھتے ہیں, ایک مشہور فرقہ ہے, زیادہ تر کراچی میں ہے وہ, باقی کنٹری میں ذرا کم ہی پایا جاتا ہے وہ, یعنی زیادہ ان کا زور کراچی میں ہے. تو سب مانتے ہیں کافر ہے. آپ کسی بھی مفتی سے پوچھیں گے وہ نماز کو نہیں مانتے اور بہت ساری چیزوں کے منکر ہیں وہ لوگ, سب مانتے ہیں کافر ہیں. لیکن لا یہ پاس ہو گیا کہ کسی فرقے کو جب تک کورٹ کافر قرار نہیں دے گی نا, آپ انڈیویجولی اس فرقے کو کافر نہیں کہہ سکتے. لا یہ پاس ہو گیا پاکستان میں. یہ بات ہوگی تقریباً 8-10 سال پرانی ہے, اس سے بھی زیادہ ہوگی. اب نیا لا پاس ہوا تھا کہ کسی مفتی کو کسی خاص فرقے کو کافر کہنے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ بعض فرقے ایسے ہیں ان کو تو ہر آدمی کہہ رہا ہوتا ہے یار ان کا نہ وہ نمازوں کے قائل ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ 5 نمازوں کے منکر ہیں, تو اسلام کہاں سے ہو گیا.
لیکن لا یہ پاس ہو چکا تھا. اب ہمارے جو مفتی صاحب تھے, استاذ تھے, ان کے پاس ایک شخص آیا, اس نے اس فرقے کا نام لے کے پوچھا کہ یہ فرقہ اسلام میں داخل ہے یا اسلام سے خارج ہے, یہ کافر ہے؟ تو انہوں نے جواب لکھا کہ یہ لوگ زندیق ہیں. زندیق کافر سے بھی اوپر کی چیز نا, کہ بدترین کافر ہیں. تو وہ کہہ رہے کہ یار میں نے پوچھا ہے کافر ہیں یا نہیں ہے, آپ جواب میں لکھ رہے زندیق ہیں, سوال کچھ ہے جواب کچھ اور دیا جا رہا ہے, آپ بتا دیں کافر ہیں یا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا بھائی گورنمنٹ نے نا کسی بھی فرقے کو کافر لکھنے پر پابندی لگائی ہے, 6 مہینے کی جیل ہے سیدھا سیدھا. میں لکھ دوں گا, کوئی کیس کر دے میرے خلاف, صرف قادیانیوں کو کافر آپ لکھ سکتے ہو پاکستان میں, کسی اور کو نہیں لکھ سکتے. اچھا یہاں بہت سارے براڈ مائنڈیڈ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اچھا ہے نا گورنمنٹ کا کام ہے کافر قرار دینا, مفتی تو نہیں کہہ سکتا کسی کو, تو کیوں بھائی ہم واقعی. اور بھائی کچھ لوگ جب اسلام کی ایک ہر چیز کا انکار کر دیا اور گورنمنٹ اس کو کافر نہیں قرار دے رہی, تو مفتی کی ذمہ داری ہے نا لوگوں کو بتایا کہ اسلام میں داخل ہے یا نہیں ہے. کوئی نماز کا انکار کر دے, کوئی ختم نبوت کا انکار کر دے, کوئی اس طرح کی اسلام کی بیسک چیزوں کا انکار کر دے, اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جب کافر قرار دے گی, تو گورنمنٹ تو پتہ نہیں 100 سال میں بھی قرار نہ دیں. تو مفتی کا کام ہے نا دیانتاً وہ بتائے کہ بھائی اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. تو اب ان مفتی صاحب کا بھی ذمہ داری تھی وہ بتا دے. وہ زبان سے کہہ رہے تھے, لکھ کے نہیں دے رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی لکھ کے دیں. انہوں نے کہا زندگی لکھ دیا. وہ پھر وہ بار بار کہ حضرت میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کافر ہے یا نہیں, آپ لکھ رہے ہیں کہ زندگی کے سوال کچھ. تو انہوں نے, وہ مفتی صاحب کہتے ہیں بھائی گورنمنٹ نے کسی بھی فرقے کو کافر لکھنے پر 6 مہینے کی سزا لکھی ہے. تو وہ کہہ رہے میں تو پوچھ, تو پھر وہ تو ٹھیک ہے گورنمنٹ سزا دے رہی ہے, لیکن میرا سوال تو یہی ہے نا کہ کافر ہے یا نہیں. جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو ہمارے مفتی صاحب نے کہا کہ گورنمنٹ نے پوچھنے پر پابندی نہیں لگائی ہے, جواب دینے پہ پابندی. تو آپ تو پوچھتے رہو گے نا, آپ پہ تھوڑی پابندی ہے. اگر پوچھنے پر بھی پابندی ہوتی نا تو پھر آپ بھی نہیں پوچھتے. اور بالکل صحیح جواب دیا کہ یار میں لکھ دوں گا کافر ہے, اور ظاہر ہے یقیناً وہ فرقہ کافر ہی تھا جو نمازی کو نہیں مانتا, وہ نماز کے منکر ہیں, وہ کہتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھو بس ویسے ہی جنت مل جائے گی. تو وہ تو 100% کافر ہے نا, اس میں گورنمنٹ سے تھوڑی پوچھیں گے ہم. تو علماء باؤنڈری جو ہے اسلام کی وہ تو علماء بتائیں گے نا کہ اسلام کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں ختم ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے عقل مندی کا کام کیا. وجہ اس کی ہے کہ بھائی ہم لکھ دیں گے, ایک دفعہ کافر لکھ دیا تو پرچی لے کے چلا جائے گا, کوئی بھی کیس کر دے گا, اسٹیمپ بھی لگی ہوگی, ہم 6 مہینے اندر, 6 مہینے بعد ہم واپس آئیں گے, پھر ہم سے کوئی پوچھے گا کافر ہے یا نہیں, پھر ہم لکھ دیا کافر, پھر 6 مہینے اندر. تو دنیا میں اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا, تو پھر یہی کھیلتے رہتے 6 مہینے. لیکن اور دنیا میں جس نے کوئی کام کرنے ہیں تو وہ مصلحت سے کام لے گا کہ نہیں لے گا. تو یہ جو زیادہ ہوتا ہے نا حق پرست اور فنڈ, وہ کوئی ڈرتا برتا نہیں ہے, صرف یہ ڈائلاگ ہوتے ہیں, بولنے کی باتیں ہوتی ہیں. عقل مند آدمی جس نے کچھ کام کرنا ہے ہمیشہ وہ ماحول کے حساب سے چلتا ہے. وہ تو بعض دفعہ علماء مجبور ہوتے ہیں, وہ نہیں بات کر سکتے ممبر پہ کھل کے, ان کو پتہ ہے کہ کی تو ہمارے اوپر کیس ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے, اللہ کا خوف اگر آپ میں دل میں ہوگا تو آپ ان مولانا صاحب کو چھاؤں میں لے کے جائیں. حضرت یہ مسئلہ ہے, کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے یا یہ کورٹ کا قانون ہے, آپ اکارڈنگ تو شریعہ بتائیں. تو وہ اس وقت سچی مچی کی بات کریں گے آپ سے کہ یہ شریعت کی روح سے ٹھیک ہے یا غلط ہے. ہاں ممبر پہ غلط بیانی سے کام لینا جائز نہیں ہے, کہ ممبر پہ حکومت کے ڈر سے غلط مسئلہ بتا دیں, یہ حرام ہے. مسئلہ چھپا دینے کی اجازت ہے کہ ہم ابھی نہیں بتا رہے بھائی, چھاؤں میں ملیں گے تو بتائیں گے, اوپنلی ہم نہیں بتائیں گے. تو یہ دنیا میں ہر ملک میں, سعودی عرب ہو, دبئی ہو, چین ہو, جاپان ہو, ہر جگہ ایسا ہی ہے. تو لوگ اوپنلی پوچھ رہے ہوتے ہیں, پھر وہ بیچارے گھما رہے ہوتے ہیں بات کو, کہتے ہیں اچھا یہ اس کا مطلب انہوں نے تائید کر دی. تائید نہیں کی ہوتی, چھپڑ میں وہ لوگ تو بتائیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھتے ہو نا. اب میں جب یورپ میں گیا, ہر آدمی مجھ سے 4 شادیاں اسلام میں کیسا ہے, وہاں 4 شادی پر پابندی ہے. میں بولوں 2-2 3-3 شادیاں کریں, وہاں گورنمنٹ کا بولے تو کیا کر کے قانون توڑ رہے ہیں, یہاں پہ اندر کر دیں مجھے. تو ہم تو جو کر کے بیٹھے ہوئے وہ بھی کسی کام کے نہیں رہیں گے. صحیح ہے نا. تو میں ان سے پھر گھماتا تھا بات کو. میں ان سے کہتا تھا دیکھیں آپ 4 شادیاں جو ہے وہ ہمارے بیانات اتنے پڑے ہوئے ہیں, اس میں ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں کتنی کرنی چاہیے کتنی نہیں کرنی چاہیے. آپ کو یہاں کا قانون بھی پتا ہے, اسلام کا قانون بھی پتا ہے, آپ جانو آپ بھگتو, مجھے کیوں پھنسوا رہے ہو. اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, لیکن میں صراحتاً کہتا نہیں تھا, گھماتا تھا بات. ایکچولی لوگ بھی کہہ رہے تھے یار مفتی صاحب کو ہو کیا گیا ہے یار, یہ تو 4 شادیوں پہ ایسی دبنگ تقریریں کرتے ہیں, آج یہ ان کو ہو کیا گیا ہے. بھائی ہو یہ گیا ہے کہ ہم کیوں اپنے آپ کو, شادیاں تم کرو پھنسے ہم, کیا خیال ہے بھائی, ہم کیوں پھنسے ہیں. تو میں ان سے اب غلط بیانی نہیں کرتا تھا کہ یورپ کی حکومتوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دوں کہ اسلام میں ایکچولی ایک ہی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے بھائی, اسلام ہے, آپ کے قوانین آپ کے قوانین ہیں. ہاں ہم آپ کے قانون کے خلاف لوگوں کو باغی نہیں بنائیں گے, اتنا کریں گے, لیکن چھاؤں میں بتا دیں گے بھائی اسلام میں یہ ہے کہ آپ کر سکتے تو کر لو, اپنی ذمہ داری پہ کرو, گورنمنٹ کو خود ہی بھگتو بیٹھ گئے. اب یہ ایک سوال آیا اسمگلنگ کے بارے میں, اسمگلنگ کی آمدن حرام ہے یا نہیں ہے. تو اسمگلنگ کی آمدن حرام نہیں ہے, غیر قانونی ضرور ہے, اس سے منع ضرور کیا جائے گا کہ یار ملک کی معیشت کا نقصان کا خطرہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, لیکن حرام اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنی چیز خرید رہے ہو. اسلام شخصی ملکیت کا قائل ہے.
آپ نے اپنے پیسوں سے ایک چیز خریدی, بارڈر پہ آپ نے ادھر سے ادھر کیا, یہ غیر قانونی کام کیا, غلط کیا, لیکن چیز تو آپ کی ہے نا. وہ آپ جب بیچو گے تو پروفٹ کس کا ہوگا؟ جب چیز آپ کی ہے تو پروفٹ بھی آپ کا. گورنمنٹ ہم سے پوچھے گی تو ہم کہیں گے آپ کو لوگوں کا مال غصب کرنے کی اجازت نہیں ہے. قانون یہ ہے کہ کسٹم غصب کر کے کھا جاتا ہے. اسلام اس کو حرام کہتا ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ کسٹم کو یہ حق نہیں ہے کہ لوگوں کی ذاتی چیزوں کو وہ کھا جائے. میری بھی ایک گھڑی کسی نے گفٹ بھیجی تھی, کسٹم والے کھا گئے, الحمدللہ, اللہ کا بڑا فضل ہوا. تو اب پتہ نہیں وہ اسمگلنگ ہو کے آ رہی تھی, مجھے نہیں, میں نے نہیں ان کو اسمگلنگ کا کہا تھا, لیکن وہ جس طرح بھی آئی وہ آج تک پی گئے, پتہ ہی نہیں کہاں ہے وہ. خیر, تو اب کیا مسئلہ ہے کہ شریعت اجازت نہیں دیتی گورنمنٹ کو کہ آپ لوگوں کی ملکیتوں پہ کیا کریں, قبضہ. آپ کو یہ ڈر ہے کہ اسمگلنگ کے ذریعے ملک کی معیشت بیٹھے گی, تو آپ نے جو اسمگلنگ کر رہا ہے اس کو پکڑیں, آپ اس کو پنشمنٹ دیں, سزا دیں, اس کا مال آپ ضبط نہیں کر سکتے. اگر ضبط کرنا ہے تو آپ کو اس کی قیمت دینی پڑے گی.